بے حیائی ہے اور جو بھی حیا کے خلاف کام ہوتے ہیں ان کا لباس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے. دلیل یہ دی ہے کہ ہر بچہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ برہنہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو لباس تو ہم بعد میں خود, یعنی بغیر لباس کے ہونا نیچرل ہے. لباس تو انسان نے خود ایک وضع کی ہے, یہ فطرت نہیں ہے. ماحول کا ایک حصہ بن چکا ہے, کلچر کا حصہ بن چکا ہے, اس لیے ہم پہنتے ہیں. مقصد کیا تھا کہ جو فلموں ڈراموں میں لڑکیاں بغیر لباس کے آ رہی ہیں تو اس عمل پہ جو بےہودگی کا لیبل ہے اس لیبل کو ہٹایا جائے. اب تو لوگ کہتے ہیں نا, لبرل لوگ بھی کہتے ہیں زیادہ ہو گئے, بےہودہ کپڑے پہن کے آئی ہوئی ہے, بےہودہ. تو یہ بےہودہ کا لیبل یہاں سے کیا کرو, ہٹا دو. کیونکہ ہر انسان اپنی عزت چاہتا ہے. کوئی خاتون یہ چاہے گی میں بغیر کپڑوں کے آؤں اور لوگ مجھے کہیں بےہودہ؟ کوئی کہے گی؟ کوئی چاہے گی؟ یہ کوئی چاہے گی مجھ کو یہ طعنہ ہو کہ یہ بے شرم ہے؟ اپنے عمل سے تو ثابت کر رہی ہے کہ مجھ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بجائے اس کے کہ کپڑے پہنے, انہوں نے اس عمل کو کیا کر دیا, بے شرمی کی فہرست سے خارج کر دیا کہ یہ بے شرمی ہے ہی نہیں. تو یہ ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان نے ہر برائی کو ان کی نظر میں کیا کر دیا ہے, اچھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے لباس ہونا بے حیائی نہیں ہے تو پھر مرد چڈی بنیان میں گھومے نا, عورتوں کو کیوں گھما رہے ہو؟ مرد تو انگریز نے دیکھا آپ نے یہاں تک کسا ہوا ہوگا وہ, ہم تو پھر بھی گریبان کھول کے گھوم لیتے ہیں تھوڑی ہوا لگ جائے. انگریز ٹائی پہن کے کوٹ پہن کے یہاں تک کیا ہوتے ہیں, کسے ہوئے. مجال ایک بال بھی نظر آ جائے. اور ان کی لیڈیز کیا ہیں, جتنا اونچا گھرانہ ہوگا کپڑے اتنے ہی کم ہوں گے. ہمارے لبرل لوگوں کا بھی یہی ہے. اور اس پہ کیا لیبل لگا دیا کہ اس کا بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور مزید ترقی کر کے کہتے ہیں لوگوں کو چاہیے اپنی نظر کی خود حفاظت کریں. ایسا ہی ہے معاشرے میں آپ چرس بانٹ رہے ہوں اور کہیں کہ لوگوں کو چاہیے اپنے بچوں کو خود چرس سے بچائیں, ہم تو بانٹیں گے. یہ دلیل صحیح ہوگی؟ محلے میں چرس فری میں بٹ رہی ہے نا, آپ گئے بھائی یہاں سے دھندا ختم کرو, یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہے کہ آپ اپنے بچوں کو خود ہی سمجھاؤ کہ نہ لیں ہم سے. ہم کہیں گے ہم بھی سمجھائیں گے نہ لیں, اور آپ کو بھی یہاں سے بوریا بستر گول کرنا پڑے گا. آپ معاشرے کو خراب کر رہے ہو. تو جو بے لباس عورت ہے, ہم مرد کو کہیں گے آپ بھی نظر جھکاؤ, لیکن عورت کو بھی بے لباس ہونے کی اجازت نہیں دیں گے. تو وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, شیطان ہر عمل کو کیا کر دیتا ہے, بڑا اچھا لیبل لگا کے نا. فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کر رہا تھا نا, وہ بھی نعرے بڑے اچھے لگا رہا تھا. مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى, لوگوں میں تمہیں وہ بتاؤں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. سر آپ کی کھوپڑی میں غلط بھی تو آ سکتا ہے. فرعون کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کو قتل کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. فرعون کے دربار میں بعض لوگوں نے کہا یار باتیں تو صحیح کر رہے ہیں حضرت موسیٰ, باتیں کیا کر رہے ہیں, کوئی غلط بات تو اب تک کی نہیں ہے, کیسے قتل کرتے ہیں, ایسا نہ ہو اللہ کا عذاب آ جائے. تو فرعون نے کیا کہا, میں وہی مشورہ دوں گا جو میری کھوپڑی میں آئے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے سر آپ کی کھوپڑی غلط بھی تو سوچ سکتی ہے نا, یہ کیا کھوپڑی, کیا یہ جو ہے نا بلٹن ہے, کمپنی نے اچھی کھوپڑی ہی لگائی ہے آپ کے اندر, اس میں سارے اوریجنل سافٹ ویئر ہیں, تو یہ غلط بھی تو سوچ سکتی ہے. نہیں, یہ غلط, جیسے ہمارا اپنے قائدین کے بارے میں آج کل خیال ہوتا ہے نا کہ میرا جو لیڈر ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. تو یہی فرعون کی سوچ تھی. فرعون نے کہا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, میری کھوپڑی کبھی غلط نہیں سوچتی, میں ہمیشہ درست بات کروں گا. وہ بات یہی ہے کہ موسیٰ کو معاذ اللہ قتل کر دو. لوگ کہہ رہے ہیں فرعون ہی کے دربار میں کہ یہ شخص اپنی طرف نہیں بلا رہا, یہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے, اور اس کی ایمانداری کو تم جانتے ہو, تمہارے محل میں پلا ہے, کس بیس پہ قتل کرنے ہم, نہ اسے حکومت چاہیے نہ ریاست چاہیے, یہ تو خدا کی دعوت دے رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو. فرعون کیا کہہ رہا ہے, نہیں ہم قتل کریں گے کیونکہ میں وہی سوچتا ہوں جو بالکل درست. ابے دلیل تو دے کہ تیری بات درست کیوں ہے. فرعون کہتا ہے کہ دلیل کی کیا ضرورت ہے, میں تو میری کھوپڑی کیا ہے, کمپنی کی طرف سے بلٹن ہے, اس کے سافٹ ویئر سارے اوریجنل ہیں, لائسنس والے سافٹ ویئر ہیں, پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے.
کمپیوٹر لے لیا 1 لاکھ کا اور سافٹ ویئر سارے اس میں ڈال دیے فری کے. تو میں یہ ساری چیزیں جو میرے سوچنے کا اسٹائل ہے وہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا. اسی شیطان کے اس مزین عمل نے فرعون کا بیڑا غرق کروا دیا. آج شادیوں میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے, آپ ذرا ان سے بولو یار پارٹیشن کر دو, کہہ رہے ہیں یار یہ مولویوں نے پتہ نہیں کیا یہ ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھتے ہیں, کیا ہو جائے گا وہ اگر میں اس کی وائف سے ملوں وہ میری وائف سے ملے. ہم کوئی غلط نہیں سوچتے, ہم سب معاشرے میں ایک پاکیزہ معاشرہ ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں اگر غلط سوچ بھی لیا تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر اس طرح سے آپ سوچنا شروع کر دیں, اگر کسی نے آپ کی بیوی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا, اس کی بیٹی کو دیکھ کے غلط سوچ لیا, تو کیا ہے؟ سوچنے سے کیا ہوگا؟ کوئی پیٹرول سستا ہو جائے گا یا ڈالر نیچے آ جائے گا؟ آگے تک سوچو نا. جب بغیرت بننا ہے تو تھوڑا بہت بغیرت یہ کسی کام کا نہیں ہوتا, خوب سمجھ لو. کسی بھی بغیرت سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں, وہ آپ کو بتائے گا جب بغیرتی ہمیشہ اعلیٰ درجے کی ہو تو اچھی لگتی ہے. تھوڑی بہت بغیرتی کا کوئی فائدہ, یہ ٹھرکیوں کی طرح اس کی بہو کو دیکھنا, اس کی بہن کو دیکھنا, یہ ٹھرکیوں کا کام ہے. تبھی انگریز یہ والی ہر بغیرتی نہیں کرتے. تو میں لبرل لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ مس گیدرنگ ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی کیوں کوئی کسی کو دیکھے گا, وہ سب آپس میں ہم ایک دوسرے کی بہن بھائیوں کی طرح, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ. خدا کیا کہہ رہا ہے بھائی تھوڑی سی پارٹیشن کر دو. خدا کے حکم کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں. کہہ رہے ہیں عورتوں کو ادھر کر دو, مردوں کو ادھر کر دو. نہیں جی, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس خدا کی. تو دلیل کیا دیتے ہیں کہ اس سے کیا ہو جاتا ہے, کوئی غلط تھوڑی سوچتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ غلط سوچنے سے کیا ہو جائے گا. اگر کوئی کسی خاتون کو بڑی بن ٹھن کے آئی ہوئی ہے شادی میں اور کسی نوجوان کی نظر پڑی, اس کے دل میں غلط سلط خیالات آ گئے, تو کیا ہوگا؟ کیا کچھ ہوگا؟ کچھ بھی. اگر سوچنا شروع کر دو اس اسٹائل میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ممکن ہے کوئی کہے بھائی یہیں سے تو برائی کی بنیاد ہے, ہو سکتا ہے وہ اس کا نمبر لے لے, ہو سکتا ہے آپس میں تعلق قائم ہو جائے, تھوڑا اور بغیرت بن جاؤ. اگر تعلق قائم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ارے تعلق قائم ہو گیا, آپس میں فون پہ رابطہ ہو گیا, SMS ہو گیا, میسج بازیاں ہو گئیں, تو کیا ہوگا؟ کیا پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ بولو نا آپ لوگ کو, کیا ہو گیا؟ اس سے سستا ہو جائے گا؟ مہنگائی ختم ہو جائے گی؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. ممکن پھر وہ لبرل لوگ آگے سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے ان کا فزیکل ریلیشن بھی ہو جائے, کسی کی بیوی ہو ریلیشن کسی اور کے ساتھ, کسی کی بہن ہے بغیر شادی کے ریلیشن کسی اور کے ساتھ. کہتے ہیں جب بغیرت بننا ہے نا پھر یہ گھٹیا حرکتیں نہ کیا کرو. بغیرت بننا ہے تو بغیرتی میں پوری بات کیا کرو. اگر فزیکل ریلیشن بھی ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کوئی ایڈس تھوڑی ہو جائے گا فوراً. آپ بھی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو کیا ہو جائے گا؟ انگریز کو کچھ ہو گیا؟ انگریزوں میں پتہ ہے جب برطانیہ کا لا تھا نا بر صغیر میں, ہم نے لا پڑھا ہے, اس میں یہ تھا کہ ایک آدمی کی بیوی اگر کسی مرد سے غلط ریلیشن کر لے تو 50 روپے اس آدمی کو اس کی ہسبینڈ کو جرمانہ دینا ہے. اس وقت 50 تھے, اب پتہ نہیں زیادہ ہو گئے ہوں گے. بھائی ایک آدمی کی نیلسن کوئی بھی ہے انگریز, اس کی بیوی نے ناجائز تعلق رکھ لیے کسی بندے سے, تو شوہر کو اس پہ آتا ہے غصہ. اس غصے کی تلافی میں وہ بندہ اس کو کتنے روپے دے گا؟ 50 روپے. ہو سکتا ہے وہ 50,000 ہو گئے ہوں آج کل تو میرا خیال ہے یہ جرمانہ سسٹم گوروں نے کیا کر دی ہے. انہوں نے کہا یار جب بغیرت بننے تو 50 روپے بھی کیوں. تو بھائی فزیکل ریلیشن ہو گیا تو کیا ہو گیا اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اس سے کیا ہوگا, جب اس شوہر کو پتہ چلے گا گھر میں پھڈے ہوں گے, مفتی صاحب اتنی بغیرتی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھڈے ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جن کا ریلیشن نہیں ہے تو ان کے کیا پھڈے نہیں ہوتے؟ بہت سے ایسے پاک دامن مرد پاک دامن عورتیں, لیکن آپس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کا بھی چلہ لگا ہوا تبلیغ میں, بیگم کو بھی لے کر گیا تھا, پھر بھی چلے میں ہی لڑنا شروع کر دیا انہوں نے. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں. تو یہ ہمارے جو ماڈرن طبقہ ہے نا, یہ وہاں تک ہمیں لے جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اس سے تو شادی بیاہ کا رواج ختم ہو جائے گا, ناجائز بچے پیدا ہوں گے. تو ہونے دو, انسان ہی پیدا ہو رہے ہیں نا, گدھے تھوڑی پیدا ہوں گے. امریکن آرمی جو افغانستان میں طالبان سے لڑی ہے, ان میں تو بہت سے کے باپ کا پتہ ہی نہیں تھا. وہ زیادہ اچھا لڑے ہیں. وہ جن کے ابا تھے وہ فون کر کے پوچھ رہا تھا بیٹا واپس کب آ رہا ہے.
ابا والوں نے ٹینشن دی ہوئی تھی اپنے بچوں کو. جو ابا لیس تھے ان کا خاندان نہیں تھا, ان کے پیچھے کوئی ٹینشن نہیں تھی, وہ زیادہ بہادری سے لڑے ہیں. حقیقت ہے یہ. وہ کہتے ہیں ہم سن آف نیشن ہے, سن آف کنٹری ہیں, ہمارا باپ نہیں ہے, ہمارا باپ امریکہ ہے. وہ زیادہ لڑے ہیں. اب جس کا باپ امریکہ ہو وہ تو باپ خود کہہ رہے ہیں نا لڑو جا کے, اور جس کا باپ نیلسن ہو, مائیکل ہو, وہ مائیکل فون کرے گا میرا بیٹا 6 مہینے سے لاپتہ ہے, جن صاحب کو ملے اس نمبر پہ رابطہ کریں. وہ لڑے گا صحیح طریقے سے. اور اگر وہ مر جائے گا تو اس کا ابا پوچھے گا امریکہ سے میرا بیٹا گیا کہاں, ایک ہی تو تھا, ڈی این اے سے ثابت ہوا تھا یہ میرا بیٹا ہے, وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا. ایک تو حلال بیٹے ویسے ہی مارکیٹ میں کم ہیں, اوپر سے جو تھے وہ طالبان نے مار دیے. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کو. اس لیے انہوں نے کہا اگر انلیگل بچے پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ہو گیا, کون سا بڑا مسئلہ ہے, تو اسی کو لیگل کر دو کہ بھائی دیر آر 2 types آف بچیز, بچوں کی 2 قسمیں ہیں, کچھ ایسے ہیں جن کے ابا ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سنگل مدر پہ چل رہے ہیں. کیا ہوا, کچھ ہوا؟ ترقی پھر بھی امریکہ کر رہا ہے, پیٹرول وہاں سستا ہو رہا ہے اور ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بےغیرتی کے لفظ کو اگر ڈکشنری سے نکال دو میرے بھائی, پھر جو کچھ بھی ہو جائے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں بے غیرت بننا ہے تو پھر تمیز سے بنو, تاکہ بے غیرتی کا مزہ تو آئے نا. اور اگر آپ اس کو بے غیرتی سمجھتے ہو اور بے غیرت بننا پسند نہیں کرتے تو آپ کی وائف شادی بیاہ میں سج دھج کے جائے گی. آپ کو یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ کوئی بری نیت میری بیٹی پہ, میری بیوی پہ ڈال سکتا ہے. جیسے میرے دل میں کسی عورت کو دیکھ کے نیگیٹو جذبات پیدا ہو سکتے ہیں تو کسی اور کے دل میں بھی ہو سکتے ہیں. یا تو یہیں سے غیرت شروع کر دو, اور اگر بے غیرت بننا ہے تو پھر ناجائز بچے پیدا ہونے پر بھی کوئی پابندی, کیا خیال ہے بھائی, نہیں ہے. پھر آپ بول دیا کرو یہ میرا بیٹا ہے لیکن تھوڑی کنفیوژن ہے, ہو سکتا ہے ستار کا ہو سکتا ہے, وسیم کا ہو, سبکتگین کا ہو. کیا ہوتا ہے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا, میں نے اس کو اپنا لیا ہے, نادرہ میں میں نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ڈال دیا ہے, کوئی بات نہیں. ایسا ہوتا ہے. یورپ سے میرے پاس فون آتے ہیں, خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا کسی عورت سے ناجائز تعلق تھا, ناجائز بچہ پیدا ہوا, وہ ناجائز بچہ میرے شوہر نے مجھے لا کے پکڑا دیا, اس کو پالو, مجھ سے نہیں پل رہا. شریعت زانی کو ولد الزنا بچے کا باپ نہیں مانتی, سمجھ رہے ہو. شریعت کہتی ہے اس بچے کو ماں پالے گی, یہ ماں پالے گی اس کو, باپ نہیں. اس کو باپ مانتی نہیں ہے شریعت, باپ اسی کو مانتی ہے جو حلال پیدا ہوا ہو, اس کو مانتی نہیں ہے, اس کی کسٹڈی میں دیتی نہیں ہے. لیکن جب آپ غیرت لیس ہو جائیں تو پھر حلال حرام کی فکر ختم. اس عورت پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ ایک تو بچہ دوسرے کا اور وہ بھی ولد الزنا, کیسے وہ اس کو اپنائے گی. ٹھیک ہے اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے, ہم اس بچے کو برا نہیں کہہ رہے, لیکن باپ کا تو قصور ہے نا. تو شریعت اس کو باپ والے رائٹ نہیں دیتی ہے, اور وہ کسی کے ذمے اس کو وہی پالے گی جس نے اس کو جنا ہے, وہی پالے گی, اسی سے وراثت ملے گی. باپ سے اس کا انلیگل باپ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر غیرت ہے تو پہلے اسٹیپ سے غیرت شروع ہو جاتی ہے, اور اگر غیرت کو ڈکشنری سے نکال دو تو پھر آخری اسٹیپ میں بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے انگریز یہ ٹینشن نہیں لیتا. ہمارے ہاں جب کوئی رشتہ لے کے جاتا ہے لڑکی والے پوچھتے ہیں آپ کے فادر کیا کرتے ہیں, یہ نہیں پوچھتے کہ فادر ہیں بھی کہ نہیں ہیں, یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے فادر کیا کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے فادر تو ہوں گے بھائی, کرتے کیا ہیں, کہاں ہیں. آپ بتاؤ جی گٹکے کی دکان ہے, بھائی ریجیکٹ. آپ بتاؤ جی چرس بیچتے ہیں, نہیں جی ہمیں نہیں. آپ بتاؤ جی یہ فیکٹری ہے یا یہ وغیرہ وغیرہ, تو پھر ہاں جی ٹھیک ہے. انگریزوں کے ہاں ایسا نہیں ہے. جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ کے فادر ہیں یا, بولو نا کیا ہو گیا, ہیں. پہلی بات وہ کہتا ہے فادر ہیں تو پھر آگے ڈیٹیل, نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں, میرے بھی ماموں, وہ انگریز کہہ رہا ہوتا ہے میرے بھی فلاں ماموں تھے, میرے بھی چاچو تھے, وہ بھی وداؤٹ فادر تھے, آج تک ان کے فادر کا اخبار میں اشتہار دینے سے بھی پتہ نہیں چلا. اور اگر آپ کہتے ہیں تو پھر دوسرا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو, آپ کے لڑکے کو رشتے کے لیے ہمارا بیٹا پسند ہے یا ہماری بیٹی پسند ہے. سمجھ رہے ہو نا, میں بتا رہا ہوں نا, جب بے غیرت بننا ہے تو انگریز میں منافقت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا.
منافقت نہیں. وہ کہہ رہا ہے یار جب یہ چیز بغیرتی کی ڈکشنری سے ہم نے یہ بغیرتی کا لفظ نکال دیا, پھر آخری اسٹیپ تک پہنچو نا. تو وہ پھر آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے بیٹے کو ہماری بیٹی پسند ہے یا ہمارا, بولو, بیٹا. بتاؤ ہمارے ہاں اگر اس طرح کے بیہودہ سوال ہوں, آدمی لعنت بھیج کے آئے گا کہ نہیں آئے گا کہ یار ہم نے تو بتایا تھا, کسی نے ہمیں بتایا تھا شریف خاندان ہے, یہ کس قسم کے بیہودہ سوال پوچھ رہے ہیں. کراچی میں اگر ایسا ہو, پشاور میں, لاہور میں کہیں ایسا ہو, لڑکا آئے اور لڑکے سے پوچھا جائے کہ آپ کے فادر ہیں یا نہیں ہیں, آپ پہلے تو سمجھیں گے شاید یہ پوچھ رہے زندہ ہیں یا انتقال کر گئے. آپ کہیں گے کہ جی کیا مطلب آپ کا, زندہ ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں زندہ نہیں ہیں بھی کہ نہیں ہیں. یہیں سے آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو پہلے اسٹیپ پہ غیرت آنا شروع. اگر آپ کو یہاں غصہ نہیں آیا تو آخری بات پہ بھی آپ کو غصہ پھر بنتا نہیں ہے. پھر وہ پوچھ رہے ہیں جی اچھا ہیں, اب آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو ہمارا لڑکا پسند ہے یا ہماری لڑکی پسند ہے. تو آپ کراچی یا پشاور یا پاکستان میں ہوگے تو آپ کیا کرو گے؟ بولو گے یار میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ کون سی خاندان ہے. پھر آپ کہیں گے پسند تو آپ کی بیٹی تھی, لیکن ان سوالات کے بعد آپ لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں. یہی کہو گے نا. انگریز یہ نہیں کہے گا, انگریز کہے گا براڈ. اچھا ہمارے لبرل طبقہ کہے گا براڈ مائنڈڈ. بھائی یہ گھٹیا سوچ والے لوگ, وہ آپ کو آزمائے گا کہ یہ لبرل ہے یا گھٹیا ہے. اس طرح سے ابھی ایک بیان آیا ہے نا ایک محترم کا کہ جس مجلس میں 25% مولوی ہوں یا 25% باپردہ خواتین ہوں, میں وہاں تقریر ہی نہیں کرتا. ایک شارٹ کلپ چلا ہے نا, پھر اس نے مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑایا کہ مدینہ میں تو کوئی اسکول نہیں تھا. وہ چلا ہے بڑا شارٹ کلپ, اس پہ لوگوں نے بہت کمنٹس کیے. اس نے کہا اگر جس محفل میں 25% داڑھی والے یا باپردہ عورتیں بیٹھی ہوں میں تقریر نہیں کرتا وہاں پہ. یعنی اتنی نفرت ہے اس کو داڑھی والوں سے. اور پھر مدینہ کی ریاست کا مذاق اڑائے کہ لوگ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے, تو مدینہ میں تو اسکول نہیں تھا, کالج نہیں تھا. یعنی مدینہ کا مذاق اڑایا ہے. معاذ اللہ وہ ان پڑھ جاہل لوگ تھے. تو میں نے کہا اصل میں یہ لبرل آدمی ہیں, اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دلائل سے اس کو جواب دیں. آپ اس کو یہ بتائیں کہ آپ جس لبرلزم کی دعوت دے رہے ہیں اس میں میل فیمیل کا فرق ختم ہو گیا ہے. لہذا ان کو جب ان کے ہاں زنا اور شادی کا فرق بولو نا ختم ہو گیا, لہذا ان سے کہا جائے کہ جس محفل میں 25% ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں آپ کو بیان کرنا اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ کبھی بھی نہیں کہے گا کہ اچھا نہیں لگتا. ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے بیٹے کے لیے فیمیل مناسب رہے گی یا میل مناسب رہے گا, تو دیکھو یا تو مذہب ہے یا مذہب کی بغاوت ہے, درمیان میں مت چلو. صحیح ہے نا. انگریز اس نے مذہب کو جب اپنی ڈکشنری سے نکالا ہے تو وہ مکمل لبرل بن گیا ہے. تو آپ بھی جب انگریز کو فالو کر رہے ہو نا تو پھر آپ مکمل فالو کرو, پھر پوری بات کرو, پھر یہ منافقت چھوڑ دو آپ. تو اس لیے میں کہتا ہوں بھائی بے غیرت بننا ہے تو تمیز سے بے غیرت بنو, اور اگر غیرت مند بننا ہے تو غیرت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ بالکل ابتدا سے شروع ہوتی ہے. اس میں پھر آپ کو اپنی وائف کو پردہ کرانا پڑے گا, آپ کو اپنی بیٹیوں کو پردہ کرانا پڑے گا, آپ کو جو وہ تمام چیزیں جو ناجائز ریلیشن کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ کو ان تمام چیزوں پہ پابندی لگانی پڑے گی. پہلے اسٹیپ سے ہی غیرت دکھانا شروع کرو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو 2 بچیاں آئی تھیں, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ احداہن تمشی علی استحیاء, حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی کہ میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے. قرآن ان کی حیا کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ غیرت مند خاندان کی بچیاں تھیں, وہ حیا کے ساتھ چلتی بھی آئیں. تو قرآن کو ان کی حیا اتنی پسند آئی کہ اس حیا کو قرآن ہائی لائٹ کر رہا ہے. تو عورت میں حیا کا ہونا, پردے کا ہونا, یہ غیرت کا تقاضا ہے. اگر یہ پردہ اور لباس ختم ہونا شروع ہو جائے تو یہ بے شرمی ہے, بےہودگی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یا تو انتہا انگریزوں والی اختیار کرو یا غیرت اسلام سے لو. بیچ میں جو چلے گا وہ کسی کام کا بولو نہیں رہے گا, وہ ختم ہو جائے گا. تو ہمارے ہاں یہ بہت گڑبڑ چل رہی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں حیا نصیب فرمائے. شیطان نے جو پہلے زمانے میں عمل کو مزین کرتا تھا نا, پہلے زمانے میں عمل ہوتا تھا نفس کی غلامی سے, اب شیطان کا کردار اس میں زیادہ ہے. وہ ہر برائی پہ لیبل کیا لگا رہا ہے؟ اچھائی کا. خودکشی ہو رہی ہے, انسان کہتا ہے میں ڈپریشن سے بچنے کے لیے کر رہا ہوں. آئے دن اخباروں میں خبریں آ رہی ہیں, غربت سے تنگ آ کے بیوی کو گولی مار دی, بچوں کو گولی مار دی.
لیبل کیا لگ رہا ہے؟ گویا ان کو ٹینشن سے بچا رہا ہوں میں. تو ہر جرم کے پیچھے شراب پینے والا لیبل کیا لگاتا ہے؟ میں ٹینشن سے بچ رہا ہوں. تو ہر جرم کے پیچھے آپ کو خوشنما نعرے اور خوشنما لیبل آج کے دور میں نظر آئیں گے. تو ہم نے ہوشیاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ بھئی یہ ہمارے معاشرے سے غیرت کو ختم تو نہیں کر رہے کہیں ایسا تو نہیں ہے عورت کی آزادی کے نام پہ بے حیائی کو پھیلا رہے ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے بچوں کے حقوق کے نام پہ بچوں کو ماں باپ کا باغی بنا رہے ہوں. بچوں کے رائٹس ہیں نا, باپ مار نہیں سکتا, ماں مار نہیں سکتی, لیبل لگا دیا بچوں کے رائٹس, لیکن اصل میں ماں باپ کے اختیارات کیا کر دیے؟ ختم. اب ابا خانسامہ ہیں کما کے لانے کے لیے ہیں بھائی, اور اماں ماشاء اللہ ایک لونڈی ہیں جو بچے کی خدمت کے لیے گھر میں رکھی ہوئی ہیں. آپ کا خانسامہ آپ پہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ آپ نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے آلو پیاز ٹماٹر لانے کے لیے, آپ نے ڈانٹا, اس نے لگا دیا آپ کے, آپ بولو گے بھائی تو میرا ملازم ہے, میرا باپ ہے. اب باپ بھی آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی کے بل سب کچھ پورا کر رہا ہے, بچہ اس کی ایک نہیں مان رہا. ہمارا لبرل طبقہ کہتا ہے باپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. تو بچے کو پھر آپ خانسامہ لا کے دے دو, کوئی اچھا سا ملازم لا کے دے دو, یہ اس کے لیے زیادہ, یہ باپ نہیں ہے. یہ تو وہی حدیث ہے, ان تلد الامۃ ربتہا. نبی نے فرمایا قرب قیامت میں عورت اپنے مالک کو جنے گی, باپ اپنے باپ کو جنے گا. جو بچے پیدا ہو رہے ہیں یہ بچے نہیں پیدا ہو رہے, یہ آپ کے ابے پیدا ہو رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ کس کو پیدا کر رہے ہو آپ؟ اپنے باپوں کو پیدا کر رہے ہو معذرت کے ساتھ. جب گھر میں آپ کی چل نہیں رہی ہے, ناجائز سختی تو بالکل حرام ہے, جائز سختی کی تو اجازت ہو نا, وہ بھی آج کل مارکیٹ سے اسٹارٹ ہوتی ہے. نہیں ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹس ایکچولی کر کے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو ہم مار پیٹ کے قائل نہیں ہیں, بچوں کی محبت سے تربیت کریں, لیکن کبھی کبھار باپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. وہاں پھر اسکولوں میں یہ سکھایا جائے بیٹا باپ اگر کبھی سختی کرے تو اس کی سختی کو جھیلنا ہے. لیکن لبرل اسکولوں میں الٹی تعلیمات دی جا رہی ہیں, بیٹا گھر میں تمہیں کوئی سختی تو نہیں کرتا, بیٹا گھر میں تمہیں کوئی ڈانٹ کے بات تو نہیں کرتا. تو وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایسے پھسپھسے سے بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں کہ جس بچہ ہم نے اپنے ابا سے مارے کھائیں الحمدللہ آج ہم فخر سے بتاتے ہیں. اسکول نہیں جاتے تھے تو پٹتے تھے الحمدللہ, ٹیوشن نہیں جاتے تھے, ٹیوشن سے لیٹ ہو جاتے تھے, کھیل کود میں زیادہ مزہ آتا تھا, پڑھتے ہی نہیں تھے. الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں نہیں پڑھنے پر فضل کی کیا بات؟ فضل اس لیے کہ پھر ابا سے پٹے ہیں نا, اس پٹنے کے بہت فائدے ہوئے ہیں. اگر تمیز سے اسکول چلے جاتے تو پٹتے نہیں, تو آج میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوتا. تو ہمارے ابا پھر کوٹتے تھے ہمیں. ایک دن کیا ہوا کہ ابا نے سوچا کہ روزانہ تنگ آ گیا ہوں, تو ایک دن باہر سے ہی ایک بڑا سا پائپ لے آئے تاکہ موقع پہ سہولت ہو, ورنہ کوئی درخت کی شاخ کاٹنے کے لیے باہر جانا پڑتا تھا ان کو. تو ابا نے ایک پائپ لا کے رکھ لیا, یہ آپ کی سہولت کے لیے, ٹھیک ہے نا, تاکہ جیسے ہی کوئی گڑبڑ ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پیٹتے تھے تو بعد میں اس کی تلافی بھی کرتے تھے. چترول لگا دیے, کوٹ دیا, ہم روئے, ہاں ہوئی, تھوڑا سا بغاوت کے جذبات بھی آئے, ابا نے کوٹ دیا. پھر بعد میں بٹھا کے محبت سے سمجھاتے بھی تھے, پھر پیسے بھی دے دیتے, چل بھائی جا کے یہ کھا لے وہ کھا لے. تو جب بھی بچوں پہ سختی کی جائے بعد میں اس کی تلافی ضروری ہے, ورنہ بچے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. تو وہ اینٹی بائیوٹک دے کے نا, پھر وہ ملٹی وٹامن کیپسول بھی دیتے تھے. اینٹی بائیوٹک سے جو اچھے والے جراثیم بھی مرے ہیں تو وہ پیدا ہو جائیں دوبارہ. تو یہ سارے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اگر میں اپنے بھائی سے نہ پٹا ہوتا, میں اپنے باپ سے نہ پٹا ہوتا, خدا کی قسم آج ممبر پہ نہیں بیٹھا ہوتا, میں کہیں چرس پی رہا ہوتا بیٹھ کے, جو کہ آج کل لڑکے پی رہے. ہم سگریٹ بھی نہیں پیتے, کیوں؟ ڈر تھا اپنے بھائی کا, باپ کا. ورنہ لڑکوں نے ہمیں سگریٹ پہ بھی لگانے کی کوشش کی ہے اسکولوں میں پی رہے ہیں, ہمیں بھی دیے کہ یار لگا. بچوں کو تھوڑی عقل ہوتی ہے, ہمیں پتا تھا یار اگر منہ سے ذرا سی اسمیل آ گئی تو وہ جو ابا نے ہینٹر رکھا ہوا ہے نا, ابھی تو پائپ ہے, کل وہ لوہے کا بھی ہو سکتا ہے, ابا نہیں چھوڑے گا. صحیح ہے نا, کہ تیرے منہ سے سگریٹ کی بو کیوں آ رہی ہے. تو نماز پہ بھی پٹے الحمدللہ, اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ اسکول نہ جانے پہ بھی پٹے ہیں. اس کی وجہ سے چلے جاتے تھے, تھوڑا بہت پڑھ لکھ لیے, تھوڑا بہت کیا ہو گیا, پڑھ لکھ لیے, تو ورنہ بالکل ہی فارغ ہوتے ہیں. تو پھر ٹیوشن میں الگ پٹے ہیں. ہماری جو میڈم ہمیں پڑھاتی تھیں, پچھلے صفحے کھول کے دیکھتی تھی ہوم ورک, ہماری الحمدللہ ہوم ورک کی عادت کرنے کی کبھی بھی الحمدللہ رہی نہیں ہے. بھائی یہاں ورک کرنا اتنا مشکل ہو رہا ہے, ہوم میں بھی جا کے ورک کریں یار, کوئی انسانیت تو کرتے ہی نہیں تھے ہم ہوم ورک. تو الحمدللہ وہ جب دیکھتی تھی کڑاخ ایک تھپڑ وہ لگاتی تھی گریوی میں,
لیکن منفی جذبات پیدا نہیں, کیونکہ ہر جگہ یہی سکھایا جا رہا تھا, بھائی بڑے ہیں, بھائی کون ہیں, بڑے ہیں, ٹیچر کے سامنے زبان نہیں چلاتے, ماں باپ کے سامنے زبان نہیں چلاتے. تو اس پٹنے کے پازیٹیو اثرات پڑ رہے تھے, نیگیٹو نہیں. تبھی آج میں مزے لے لے کے یہ قصے سنا رہا ہوں. اور اگر ہماری اسکولوں میں ہمارے ٹیچر بھی یہی سمجھاتے تھے, بھائی ماں باپ کا حق ہے. اور اگر ہمیں الٹا سکھایا جا رہا ہوتا ہے اسکولوں میں, بیٹا باپ نے تم پہ کبھی ہاتھ تو نہیں اٹھایا, تمہارے فادر تم نے مارا تو نہیں, ہم ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے, کل ہی پٹا ہوں سر کل مجھے پائپ سے مارا ہے. اب ٹیچر یہ نہیں پوچھے گا کس بات پہ مارا ہے, چرسیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تو نہیں تھا کہیں, تو کیا کر رہا تھا, فلم تو نہیں دیکھنے گیا ہوا تھا, یہ نہیں پوچھیں گے. جو لبرل لوگ ہیں, بھائی تم تو پولیس میں بتاؤ تمہارا باپ تم پہ ہاتھ اٹھاتا ہے, تمہاری تو سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے, تھانے میں رپورٹ کراؤ. اس سے کیا نتیجہ نکلتا, آہستہ آہستہ والدین کے خلاف, ٹیچروں کے خلاف بغاوت پیدا ہوتی. پھر ہم ایک دن چرس لے کر آتے اور گھر میں بیٹھ کے پیتے, کسی کے باپ میں طاقت ہے تو ہمیں روک کے دکھائے. سمجھ رہے ہو, ابا ابھی تو چرس ہے, آپ نے جتنا مجھے مارا ہے نا اس پہ ہیروئن بنتی ہے. بنتی کیا ہے, ہیروئن بنتی ہے. اور یہ ہوتا دو گے, ممکن نہیں ہے نا. آپ حوالے دو گے تاریخ کے, تاریخی کتابوں کے, تو وہ کیا جواب میں کہیں گے, یہ کتابوں نے, مصنف نے جھوٹ لکھا ہے. تو آپ بولو گے بھائی ایک آدمی جھوٹ لکھ سکتا ہے, دو لکھ سکتے ہیں, جتنے مؤلفین مصنفین سارے عیسیٰ ابن مریم کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, موسیٰ علیہ السلام کا سبھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ سارے جھوٹ پہ کیسے جمع ہو گئے بھائی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو متواتر خبر ہے, دیکھو خبروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. تھوڑا ٹیکنیکل پیچیدہ مضمون شروع کر رہا ہوں, لیکن اس سے بہت سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے, بہت سارے فروعی مسائل بھی اس سے حل ہوتے ہیں. 3 قسمیں ہوتی ہیں جب ہمیں دلیل 2 طرح کی ہوتی ہے. دیر آر 2 ٹائپس آف دلیل. دلیل کسے کہتے ہیں, کسی چیز کا ایسا ہونا کہ اس کے ہونے سے کسی دوسری چیز کا تصور ہمارے دماغ میں لازمی طور پہ آ جائے, تو اس پہلی چیز کو دوسری کے لیے دلیل کہا جاتا ہے. پیچیدہ بات کی ہے, تھوڑا سا آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. دیکھو باہر روشنی ہو رہی ہے یا اندھیرا ہو رہا ہے, اندھیرا ہو رہا ہے. اندھیرا ایک ایسی چیز ہے جس کے لوازمات میں سے یہ بات ہے کہ سورج نہیں ہے. سورج ہوتا تو اندھیرا ہوتا, تو یہ اندھیرا دلیل ہے کس کی, سورج نہ ہونے کی. سورج نہیں ہے بھائی. اگر روشنی ہو رہی ہوتی, تپتی دھوپ ہوتی, تو تب ہم نے سورج تو دیکھا نہیں, لیکن تپتی دھوپ کو ہم دیکھ کے یقین کر لیتے کہ سورج بولو موجود. اب کوئی کہے لو سورج کو دیکھتے ہو نہیں اور کہہ رہے ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے, بن دیکھے ہم سورج پہ کیسے یقین کر لیں, تو یہ احمقانہ قسم کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں بن دیکھے ہم یقین کر رہے ہیں, اس لیے کہ سورج کی ہونے کی جو دلیل ہے اس کو تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا. سورج کو نہیں دیکھ رہے, لیکن وہ چیز جو سورج کے ہونے کی دلیل ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, تو یہ بن دیکھے نہیں کہلائے گی, یہ دیکھ کے نہیں کہلائے گی. بہت ساری اس کی مثالیں ہیں. یہ ہے عقلی دلیل. عقلی کے پتہ ہے, عقل کہتی ہے کہ سورج کی روشنی ہو اور سورج نہ ہو, اٹ ازنٹ پاسبل, یہ ممکن نہیں ہے. سن لائٹ ایک الگ ہی ٹائپ کی لائٹ ہوتی ہے, وہ بلبوں میں وہ لائٹ نہیں ہوتی. تو یہ ہے عقلی دلیل. ایک ہوتی ہے نقل. نقل کا مطلب کسی نے بتایا. وہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی کسی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے, تو آپ کو پتہ چلا کہ جی اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, بولٹن مارکیٹ میں اللہ نہ کرے بم دھماکہ ہوا ہے. آپ نے اپنی کانوں سے نہیں سنا, آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, نہ کوئی سائنسدان ہے ناسا کے, نہ کوئی اس کی تصویریں آئی ہیں, لیکن بولٹن مارکیٹ سے آپ کا جاننے والا دوست آیا تھا, اس نے آپ کو بتایا کہ بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے. آپ نے کہا یار بندہ, ایک آدمی خبر دے رہا ہے تو مان لیتے ہیں ہوا ہوگا, کیوں ہم اس کو جھوٹا قرار دیں. کیا خیال ہے بھائی؟ اب اس پہ کوئی کہے کہ نہ تم نے بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ اپنی آنکھوں سے دیکھا, نہ تم نے اپنے کانوں سے سنا, اور نہ کوئی کسی نے تمہیں بتایا, یعنی کسی 20 لوگوں نے, ایک بندے نے بتایا تم نے مان لیا, تو آپ کہو گے یار یہ بندہ جھوٹ کیوں بولے گا, اس کا کیا فائدہ ہے اس دھماکے میں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو آپ مان لو گے کہ نہیں مان لو گے. یہ بھی دلیل ہے.
لیکن اس بات کا اس دلیل میں امکان ہے کہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہو، چاہے کتنا ہی نیک آدمی ہو، امکان یہ ہے کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. تو اگر نیک آدمی ہے تو آپ مان لو گے کہ ہاں بھائی سچ کہہ رہا ہے، اور اس ماننے کی بیس پہ آپ ہو سکتا ہے بولٹن مارکیٹ کا ارادہ ترک کر دو کہ یار وہاں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں کیوں جاؤں. عمل کرو گے آپ اس کی خبر پر، لیکن 100% 100% یقین نہیں کرو گے. 1% امکان رہے گا کہ یار پھینکی نہ ہو. بعض دفعہ لوگ لمبی لمبی پھینک بھی دیتے ہیں. 2 آدمیوں نے خبر دے دی، 3 آدمیوں نے خبر دے دی، اس میں بھی یہ چانس ہے کہ یار دونوں مل کے چھوڑ رہے ہوں، کمپرومائز کر لیا ہو کہ تو بھی پھینکنا اور میں بھی پھینکوں گا. 2-3 بھی بول سکتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، آپ نے ٹیلی ویژن کھولا، اس میں بھی آیا بولٹن مارکیٹ میں دھماکہ ہوا ہے، ریڈیو میں بھی آ رہا ہے، فلاں جگہ بھی آ رہا ہے، آپ کے تایا بھی فون کر رہا ہے بے بڑا خطرناک دھماکہ ہوا، ماموں کا فون بھی آ گیا، چاچو کا فون بھی آ گیا. اتنے لوگ آج کل ہوتے نہیں ہیں رشتہ داروں میں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. دوست کا فون بھی آ گیا. آپ نے بولٹن مارکیٹ اپنے ایک دوست کی دکان تھی ادھر فون کیا، اس نے کہا بے یار بڑا خطرناک دھماکہ ہوا، ایمبولینسوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ٹینی نانا نینی نانا وہ گھوم رہی ہیں. اب اگر کوئی شخص آپ کو آ کے کہتا ہے ابے یہ ہے وہی کسی نے بنا لیا دھماکہ شماکہ، تو آپ کہو بھائی میرے ماموں کو میں نے فون کیا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ابے ماموں، تو ماموں پہ تو نے یقین کر لیا، تیرے ماموں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے. ابے میرے چاچا نے بھی بولا ہے کہ دھماکہ ہوا ہے. چاچا تیرے کیا سچے ہیں؟ حلف سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا سکتے ہیں ہمیشہ سچ بولتے ہیں؟ آپ نہیں اٹھاؤ گے بھائی. کبھی کبھار چاچا نے جب دوسری شادی کی تھی تو جھوٹ بولا تھا پہلی والی سے. ابے بھائی وہ جیو نیوز کی خبر ہے، ابے کیا جیو نیوز کے حوالے دے گا؟ وہ جو خبر جیو نیوز نے پٹی چلائی تھی پتہ نہیں تھا لمبی پھینکی تھی، اس میں سمر ٹی وی کا حوالہ دے گا، فلاں کا حوالہ دے گا، اس طرح کی باتیں چلانا شروع کر دیں. تو بے وقوف آدمی تو اس کی باتوں میں آ جائے گا کہ یار اتنے ثبوت پیش کر دیے اس نے، اس سے پتہ چلتا ہے ہو سکتا ہے یہ سب نے لمبی پھینکی ہو. لیکن عقل مند آدمی کہے گا، سنے گا بھی نہیں ایسی بات. عقل مند کہے گا ٹائم ویسٹ نہ کر بھائی، کوئی اور کام کر لے، جا کے کچھ اور کام کر لے. ٹھیک ہے ایک آدمی جھوٹا ہو سکتا ہے، ایک چینل جھوٹا ہو سکتا ہے، سارے چینلوں پہ خبریں آ رہی ہیں، سارے رشتہ دار بولٹن مارکیٹ میں دوست احباب، اور ان کا آپس میں کوئی رابطہ بھی نہیں ہے، لنک بھی نہیں ہے. اتنے سارے لوگ جھوٹ پہ جمع نہیں ہو سکتے، چاہے وہ نیک ہوں یا برے ہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایسی خبر کو جس کا جھوٹ پہ جمع ہونا عقلاً ممکن ہی نہ ہو، ایسی خبر کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ خبر متواتر. یہ لفظ یاد رکھ لینا، کام آئے گا. کیا کہا جاتا ہے؟ خبر متواتر. یہ یاد رکھنے سے بہت سے شرعی مسائل حل ہوتے ہیں. دیکھو اسلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ کیا لیب کے ذریعے پہنچا ہے یا ناسا والوں نے پہنچایا ہے، سائنسدانوں نے پہنچایا ہے؟ وہ انسانوں نے پہنچایا ہے نا. کیا خیال ہے؟ اور کوئی ویڈیوز بھیجی ہم تک، یہ خبر ہے، اس خبر تک پہنچا ہے نا. خبر در خبر در خبر. اسلام میں سب سے پہلی چیز کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی؟ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے عرب میں پیدا ہوئے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ لوگوں نے بتایا، ہم سے پہلے لوگوں نے بتایا، تاریخ دانوں نے بتایا. جس کتاب میں پڑھا بھائی عرب میں محمد ابن عبداللہ پیدا ہوئے تھے، آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں، والد دنیا میں آنے سے پہلے چلے گئے. یہ ساری خبریں 1400 سال سے پرانی ہمارے ابا نے ہمیں بتائی، حالانکہ ابا نے یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، نہ اماں نے ہمیں بتائی، اماں نے بھی نہیں دیکھا. لیکن پھر بھی ہم مان لیتے ہیں. کیوں بھائی؟ ایک بندہ نہیں ہے، جتنے مورخین ہیں، حتیٰ کہ وہ غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، سب یہی خبر نقل کرتے چلے آ رہے ہیں. ایسا ہوا ہے. اب اس میں تاریخوں میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے یا فلاں تاریخ کو. وہ خبر واحد سے ثابت ہے، خبر واحد. کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو، کوئی کہتا ہے فلاں تاریخ کو، لہذا اس میں آپ اختلاف کرو. لیکن کوئی پاگل اٹھ کے کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوئے، محمد بن عبداللہ نام کے معاذ اللہ کوئی شخص پیدا ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ کیا جواب دو گے اس کو؟ آپ بولو گے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ کہے گا میرا دماغ خراب ہو گیا، دلیل سے ثابت کر. کیسے ثابت کرو گے دلیل سے؟ آپ بولو گے بھائی اتنے لوگ بے وقوف ہیں. وہ جواب میں کہے ہاں بے وقوف ہیں. تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی تو بے وقوف ہو سکتا ہے اکیلا، اتنے سارے لوگ مختلف جگہوں سے ایک ہی خبر نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے. پھر وہ جواب میں کہے ہو سکتے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟
بحث ختم کرنی پڑے گی. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ کیا کہ آپ نکل جاؤ گے بھائی تو نہ مان. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر یعنی اسلام کی بیس تو یہاں سے جب ہم بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو سیدہ آمنہ کے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے, ان کا نام محمد رکھا گیا, تو یہاں سے اسلام کی بیس شروع ہوتی ہے نا. پھر اسلام کی بیس ہوتی ہے قرآن سے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک وہ اللہ کا تعارف کرواتا ہے, اللہ کے نبی کا تعارف کرواتا ہے. وہ قرآن جو ہم تک پہنچا ہے وہ کس نے پہنچایا ہے؟ لوگوں نے. کس نے پہنچایا ہے؟ لوگوں نے. اور ایسا پہنچایا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. حالانکہ جن لوگوں نے پہنچایا ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے. صحابہ کرام کے درمیان بھی سیاسی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں؟ پھر صحابہ کے بعد فرقے بھی بنے کہ نہیں بنے ہیں؟ صحابہ کے دنیا سے جانے کے بعد 2 فرقے تو وجود میں آ گئے تھے, شیعہ سنی. یہ تو اسی وقت کے ہیں نا. یہ لڑائیاں بھی ہوئیں, اختلاف بھی ہوئے, جھگڑے بھی ہوئے, سیاستیں بھی ہوئیں, خلافتیں آئیں بھی گئیں بھی, پوری دنیا میں مسلمان پھیلے. قرآن الحمد سے لے کے والناس تک سیم. کیا خیال ہے بھائی؟ کیوں؟ جن صحابہ نے نبی سے جیسا سنا انہوں نے تابعین کو آگے ویسا بتایا. حالانکہ صحابہ کے دور میں بہت پھیل چکے تھے, اور پہلے زمانے میں جب مختلف ملکوں میں لوگ جاتے تھے تو اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج ہوتا ہے کہ جا کے بھی تعلقات ہیں. نا 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 نا. اگر کوئی کوفہ گیا ہے تو 4 سال کے بعد کوفہ سے آئے گا, وہ 4 سال تک اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی بصرہ گیا, کوئی افریقہ گیا, کوئی کہاں گیا, تو بالکل اس کلچر میں جا کے گم ہو گئے. لیکن قرآن سیم. تو اب کوئی غیر مسلم بھی جب کہے گا نا کہ یار تمہارا قرآن جو تم نے نبی سے نقل کیا ہے وہ ہر جگہ سیم ہی ہے, اس کا مطلب یہ سچا ہے, اس میں تحریف بولو نہیں ہوئی ہے. اس میں تحریف نہیں ہو سکتی. تحریف ہوتی تو اتنے سارے لوگ, کوئی گول میز کانفرنس ہوئی تھی بھائی, بہت سارے لوگ مل کے. یہ انسان کی فطرت ہے, پتہ ہے اختلاف کرنا. انسان کی فطرت کیا ہے؟ سارے ایک طرف جا رہے ہوں گے نا, 2-4 آدمی الٹے چلنا شروع ہو جائیں گے. یہ انسان کی کچھ ہے, پھر میں بعد میں بتاؤں گا کیا ہے وہ. آپ یہ دیکھ لو, گھر میں بچی کی شادی کا مسئلہ ہو, بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہو, 6 آدمی گھر میں رہتے ہوں گے نا, وہ 6 متفق نہیں ہو پائیں گے. ایسے ہونی چاہیے, وہ ایسے ہونی چاہیے, یہاں ہونی چاہیے, وہاں ہونی چاہیے. یہ 6 آدمیوں کی لڑائی ہو جائے گی اس میں. تو 6 لاکھ آدمی کسی ایک بات پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو رہے ہیں تو مطلب اس بات میں اتنی پاور ہے کہ اس کے خلاف جانے کا کسی کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. پاور میں آنے کے باوجود بھی اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ اور کہہ دے. یعنی اتنی تواتر کے ساتھ وہ خبر چلی ہے کہ اس کا انکار ناممکن. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ تواتر کے ساتھ ہمارے پاس کون سی کتاب پہنچی؟ قرآن مجید. سعودی عرب میں جاؤ, افریقہ میں جاؤ. ہاں قراءت کا اختلاف ایک الگ چیز ہے. قراءت کا اختلاف تو ہے, نبی نے اس آیت کو ایسے بھی پڑھا اور ایسے بھی پڑھا, تو اس میں وہ اختلاف نہیں ہے. اس کا مطلب وہ مانتے ہیں ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے. جیسے 7 قراءتوں میں پڑھا جاتا ہے نا قرآن, تو وہ تو سب مانتے ہیں کہ ایسے بھی پڑھا ہے, ایسے بھی پڑھا ہے, اس طرح سے بھی پڑھا گیا اور اس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے. وہ اختلاف نہیں ہے کہ یہ والا صحیح ہے وہ والا غلط, اور وہ کہے وہ والا صحیح ہے یہ والا غلط. بھائی فرقوں میں اختلاف ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں فرقہ غلط, وہ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ صحیح ہیں, تم لوگ غلط. وہ کہتے ہیں نہیں وہ والا صحیح وہ والا غلط. قرآن میں کوئی نہیں کہتے میرے پاس جو قرآن ہے یہ والا صحیح ہے, تیرے پاس جو قرآن ہے وہ والا غلط. کیوں؟ تواتر سے. کیا ہے بھائی؟ بولتے کیوں نہیں؟ متواتر. تو تواتر میں غلطی نہیں ہو سکتی, امپاسبل. اگر کوئی کہتا ہے نا نت نئی تحقیق لاتا ہے کہ تحریف ہوئی ہے, تو وہ پاگل ہے. وہ کیا ہے؟ اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے؟ آؤٹ ہو گئی ہے. اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھو, کچھ مسائل ایسے ہیں, مسائل شریعت کے احکامات ایسے ہیں جو تواتر سے ثابت ہیں. اچھا پہلے میں ایک اور مسئلہ بیان کر دوں. جب ایک آدمی کی خبر تواتر کے خلاف ہو تو وہ آدمی کتنا ہی سچا ہو, آپ کی عقل کیا کہتی ہے؟ اس آدمی کی بات مانیں گے یا تواتر کی بات مانیں گے؟ خبر متواتر کو مانیں گے, بولو نا. مثال کے طور پر آپ کا بھائی بولٹن مارکیٹ سے آیا, 6:05 پہ دھماکہ ہوا. وہ کہہ رہے میں 6:05 پہ وہاں پہ تھا, کوئی دھماکہ نہیں ہوا. جیو نیوز میں چل رہا ہے دھماکہ ہوا. تایا کو فون کیا, دھماکہ ہوا. چاچا کو, اب دھماکہ ہو نہ جائے, اللہ سب کو محفوظ رکھے. چاچا کو فون کیا, دھماکہ ہوا.
سما ٹی وی میں چل رہی ہے پٹی، دھماکہ ہوا، ساری دنیا کہہ رہی ہے، امریکہ تک سے مذمتی بیان آ گیا، ہم اس دھماکے کی مذمت کرتے ہیں، اگرچہ ہم نے کروایا لیکن ہم اس دھماکے کی مذمت کرتے ہیں. تو سب جگہ سے بیان آ گیا. لیکن آپ کے چاچو بہت نیک آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا یار، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. تو آپ کس کی بات کو مانو گے؟ چاچو کی نہیں مانو گے. ہاں یہ ہوگا کہ یا تو اس کے بعد سے چاچو کو جھوٹا کہنا شروع کر دو گے، یا آپ بولو گے بھائی چاچو کو اس وقت کوئی ہو سکتا ہے چاچی کی محبت میں پاگل ہو گئے ہوں اور چاچی کے خیالات میں اتنا گم بیٹھے ہوئے ہوں کہ ان کو دھماکے کا پتہ چلا ہی نہ ہو. ایک انسان کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے یار. تو جب بھی خبر واحد اور متواتر میں ٹکراؤ ہوگا تو پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ متواتر کا. اس کو تو ریجیکٹ کر ہی نہیں سکتے. تو جیسے قرآن ہمارے پاس تواتر سے پہنچا ہے نا، ایسے کچھ شرعی احکام بھی تواتر کے ساتھ پہنچے ہیں. اگر حدیث اس متواتر کے خلاف آ جائے گی تو حدیث کو رد کر دیا جائے گا، متواتر کو رد نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ حدیث خبر واحد ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ وہ حدیث خبر واحد ہے. یہاں لوگ کہتے ہیں لو نبی کی بات کو رد کر رہے ہیں، استغفر اللہ. بھائی نبی کی بات ہم نے خود اپنے کانوں سے تھوڑی سنی ہے. نبی کی بات نقل کرنے والے راوی ہیں اور ایک پوری سند ہے، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا. اب اتنے لوگوں نے ایک ایک کر کے سنا ہے تو بیچ میں کسی سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن متواتر کے بارے میں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ غلط نہیں ہو سکتی، امپاسبل، اس میں غلطی کا چانس ہی نہیں ہے. تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، آپ کو جو بہت ساری فقہ حنفی کی چیزیں حدیث کے خلاف لگتی ہے نا، وہ اس لیے کہ ایک حدیث پیش کی جا رہی ہوتی ہے. امام ابو حنیفہ متواتر کو ہمیشہ سپیریئر رکھتے ہیں. ایک حدیث مخالفت میں آ رہی ہو، کہتے ہیں اس میں تعویل کر لو بھائی، اس کو رد کر دو. جو تواتر سے چلا آ رہا ہے اس کو پہلے لیا جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تھوڑا سا علمی بیان ہو رہا ہے، تھوڑا سا خشکا، لیکن یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کو سمجھو اچھی طرح اور آپ کی زندگی میں کام آئے گا. یہ آپ کو یہ جو نئی نئی تحقیقات آتی ہیں نا، وہ الو نہیں بنو گے اس پہ. چاند پہ نہیں پہنچا اور پھر آگے چلا رہا ہے اس کو. کورونا کے دنوں میں تو ایسی تحقیقات مارکیٹ میں پکوڑے والوں نے پیش کی ہیں. پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک طرف، سائنٹسٹ ایک طرف، ویکسینے بنانے پہ اربوں خربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. یار وبا آ رہی ہے بھائی، ہمارے یہاں ایک سائنٹسٹ پیدا ہو رہا ہے. ابے کچھ بھی نہیں ہے، بیکار کی باتیں. ایک رپورٹ، ایک ٹیلی ویژن چینل ہے، یوٹیوب کا نام نہیں لوں گا میں، وہ جب بھی لاتا ہے لمبی لاتا ہے. وہ لا رہا ہے ایک ایسی، بھائی یہ تو وہ تھا، ایک فلم بنائی تھی کورونا کراؤن کے نام پہ، تو اس میں کورونا دکھایا گیا تھا، فلانا تھا. ہمیں لوگ بھیجتے تھے، ہم کہتے تھے بھائی یہ سب چیزیں، روس کے ڈاکٹر بھی پاگل ہو گئے ہیں، امریکہ کے ڈاکٹر بھی پاگل ہو گئے ہیں، چائنا کے ڈاکٹر بھی پاگل ہو گئے ہیں. وہ کہتے تھے یہ پاکستانی ڈاکٹر تو پاگل ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ تو انہی کے سامنے دم ہلاتے ہیں، امریکی ڈاکٹروں کے سامنے. تو میں نے کہا رشیا کے ڈاکٹر بھی دم ہلا رہے ہیں، وہ بھی ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں فاصلہ رکھو. جاپان والے کہہ رہے ہیں فاصلہ رکھو، جرمنی والے کہہ رہے ہیں فاصلہ. یہ سب بے وقوف بن گئے. نہیں بنے تو انڈا موڑ پہ اور پٹیل پاڑا پہ اورنگی ٹاؤن پہ، یہاں کوئی بے وقوف نہیں بن رہا. یہاں سب کہہ رہے ہیں سازش ہو یا نہیں ہو یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بیماری تو تھی نا. تو متواتر خبر تھوڑی غلط ہو سکتی ہے بھائی. ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک بات کر رہے ہیں. اچھا کچھ ڈاکٹر آئے منجن بیچنے کے لیے. ڈاکٹروں میں بھی کچھ ہوتے ہیں جو نئی مارکیٹ میں لاتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے. تو میں ان سے کہتا تھا بھائی یہ ایک ڈاکٹر، اسی پہ علوم نازل ہوئے ہیں کیا؟ آغا خان کے جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، سول ہاسپٹل کے جتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، سب سے پوچھ کے دیکھ لیا. کہہ رہا بھائی بربادی ہو رہی ہے، وبا آ گئی ہے. لیکن ایک ڈاکٹر اٹھے گا، وہ کہے گا عجیب سی رپورٹ لے کر آئے گا. وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ خبر متواتر غلط بولو نہیں ہو سکتی. خبر متواتر کا مطلب مختلف اماکن، مختلف جگہوں کے لوگ جن کے ایک دوسرے سے مفاد بھی وابستہ نہیں ہے، دشمنی بھی ہے، وہ بھی خبریں ایک ہی نقل کر رہے ہیں. یا تو ہوتا نا ایک ہی ملک ہوتا، سارے اسی کے ماہرین نے بیٹھ کے ایک پھینک دی ہوتی لمبی، ساری دنیا کے کہہ رہے ہیں. اتنا لوگوں نے ہمارا دماغ کھایا. سرکاری ہے، مفتی طارق مسعود درباری ہے، جو بات حکومت کرتی ہے وہ یہی کرتا ہے، حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے. ہم چیخ چیخ کے تھک گئے. ابے ہمیں حکومت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تمہیں بیماری سے بچانا چاہتے ہیں. ڈاکٹروں سے ہمارے رابطے ہیں، یہ حکومت کا ٹاپک نہیں ہے، ڈاکٹروں کا ہے. کتنی گالیاں دی تھی نا لوگوں نے، اور کتنے ایسے تھے جو گالیاں دیتے دیتے کورونا میں ہی مر کے چلے گئے دنیا سے.
کورونا میں ہی مرے ہیں وہ, احتیاط نہیں کی انہوں نے, کورونا سے نئی دنیا سے چلے گئے. تو یہ قوم کا, ہمارا جو قوم ہے نا, اس کی کھوپڑی آؤٹ ہے یہ بالکل. اصل میں ایجوکیشن ہے نہیں, تعلیم ہے نہیں, گٹکے پان سارا دن فارغ باتیں, تو یہی ہوتا ہے پھر مارکیٹ میں. میں ایک عرب کنٹری میں تھا, میں نام لے لوں گا تاکہ وہ پھر سمجھ جائیں گے ڈاکٹر صاحب, اور وہاں کے لوگ بھی کہیں گے آپ نے غیبت کر دی, اس لیے میں نام لے لیتا ہوں, بات بھی پرانی ہو گئی. ایک عرب کنٹری میں تھا, آپ لوگ بھی بچ کے رہیں ایسے لوگوں سے. ایک چھوٹا سا سیمینار رکھا گیا کہ ایک عظیم ڈاکٹر ہیں. کیا ہیں؟ عظیم, بس ہے, بہت عظیم ہے. مجھے اسی وقت اندازہ ہو گیا کہ یہ پھینکو ہوگا کوئی. یہ کیا ہوگا؟ اتنی عظیم چیز یہ کہاں کیوں آ گئی بھائی؟ وہی ایم بی بی ایس ہے, سب ڈاکٹر وہی کر رہے ہوتے ہیں, وہی اسپیشلائزیشن. کچھ تھوڑا سا زیادہ آگے نکل جاتے ہیں, کچھ تھوڑا سا پیچھے. بہت زیادہ آگے کوئی بھی نہیں جاتا. جائے گا تو ریسرچ سینٹر میں بیٹھا ہوگا, وہ کہاں بیٹھا ہوگا؟ اور اس جیسے اور بھی بہت سارے ریسرچر ہوں گے, وہ اکیلا نہیں ہوگا. کسی بھی فیلڈ میں کوئی ایک آدمی نہیں ہوتا میرے بھائی. بہت انہوں نے کہا مفتی صاحب آج جو سیمینار ہے اس میں جو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں بہت عجیب, آپ سنو آپ کو لگے گا یار کوئی الگ ہی ہے یہ, اس کو گاڈ گفٹڈ ہے اس کے پاس کچھ. میں ایسے منجنوں سے کبھی بھی الحمدللہ متاثر بولو نہیں ہوا. آپ کہو گے یہ دینی بیان ہو رہا ہے, ابھی بتاؤں گا میں, دینی بیان ہی ہو رہا ہے, دینی بیان ہی ہو رہا ہے. میرا کام ہے مثالوں سے بات سمجھانا. نظریہ میرے ذہن میں وہ دینی ہی ہوتا ہے جو آپ کے کھوپڑی شریف میں ڈالنا ہوتا ہے. تو ہم جب وہاں بیٹھے, کرسیاں لگیں, تو وہ آئے ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو ڈاکٹر کی اپنی صحت دیکھ کے میں نے کہا کہ یہ بہت کوئی عظیم ہی چیز ہے. یہ اتنے باریک ڈاکٹر تھا وہ. مجھے ہمارے محلے میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے, 100 سال تو جیے ہوں گے. وہی حکیم کمبخت خود کچھ اور کھاتے ہیں, ہمیں کچھ اور کھلاتے ہیں. عوام کو کھلائیں گے وہ سونے اور چاندی کے کشتے وشتے ان کے گردے خراب کرنے کے لیے, خود الگ چیزیں بنا کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ حکیم 100 سال زندہ رہتا ہے, لیکن حکیم سے علاج کرنے والا 50 سال سے زیادہ نہیں چلتا. حکیم میں نے بہت دیکھے 90-99 سال کے. تو وہ جو تھے نا, تو وہ ہمارے محلے میں ایک حکیم تھے, وہ واقعی بڑے اچھے حکیم تھے, دہلی کے, انڈیا کے, اور 100 سال جیے ہیں وہ, اور بڑے نیک آدمی تھے واقعی. وہ ان لوگوں میں نہیں تھے کہ 2 نمبر. وہ مجھے کہتے تھے بیٹا ایک بات یاد رکھنا, موٹا فقیر اور دبلا حکیم ان پہ کبھی اعتماد مت کرنا. فقیر ہے تو کمبخت اتنا موٹا کیوں ہے تو, اور حکیم ہے تو اتنا باریک کیوں ہے تو, اپنی صحت تو بنا نہیں سکا, دوسروں کو کیا صحت دے گا تو. ابھی جم ٹرینر آ رہے ہوتے ہیں کچھ یوٹیوب پہ, یہ کرو پھر یہ کرو, آدمی ان کی اپنی فزیکل فٹنس دیکھتا ہے, آدمی حیران ہو جاتا ہے بھائی کہ تو اپنے آپ کو تو دیکھ تو. تو وہ جو تھے نا, وہ جب ڈاکٹر صاحب کو میں نے دیکھا, میں صرف آپ کو لوگوں کی نفسیات بتا رہا ہوں, کتنے ترقی یافتہ ملکوں میں, کتنے پڑھے لکھے علاقوں میں, کتنے مالدار لوگوں میں بھی کیسے کیسے لوگ بیوقوف بنتے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ ایک وہ بہت عظیم ڈاکٹر ہے. ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بڑے اچھے قابل مفتی ہیں, وہ کہنے لگے مفتی صاحب جب آپ ملو گے نا, واقعی مجھے کہنے لگے وہ اتنا زبردست ڈاکٹر ہے کہ اس پہ دبئی پہ بھی پابندی لگی, دبئی میں, کیونکہ اس کی وجہ سے سب ڈاکٹروں کی کلینکیں بند ہو رہی تھیں. اس کو امریکہ سے نکالا گیا, اس کی وجہ سے وہاں سب کا منجن بند ہو رہا تھا. اس کو یو کے سے نکالا گیا, کیونکہ یو کے میں لوگوں کو لگا کہ جب یو کے میں رہا نا تو ہماری میڈیکل سائنس تو بند, ہماری دکانیں تو بند, ایک ہی آدمی بھائی. تو سیاست سمجھ رہے ہیں, یعنی سب کی دکانیں کیا ہو رہی تھی ڈاکٹروں کی, بند. اس لیے اس پہ میں اسی وقت میں نے کہا بھائی اس کو تو یو کے سے بھی بھگایا ہے. یعنی یار ہماری قوم کی مینٹیلٹی دیکھو آپ, جو چیز نیگیٹو ہے اس کو پازیٹیو لے رہے ہوتے ہیں, جو پازیٹیو ہے اس کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں. تجزیہ کرنا بہت مشکل کام ہے بھائی, کھوپڑی چاہیے اس کے لیے. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک ملفوظ نظر سے گزرا. میں تو بیانات میں کئی بار یہ بات کہہ چکا تھا, لیکن انہوں نے جس طرح سے ملفوظ میں بتایا نا, وہ مزہ بہت آیا اس میں. میں اکثر بیانات میں کہتا تھا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے کی دلیل, ایک بہت بڑی دلیل یہ کہ آپ کی سیرت میں تکلف نہیں تھا. آپ کی سیرت میں تکلف نہیں, کبھی آپ نے بشریت سے اونچا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہمیشہ انما انا بشرم مثلکم, میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, یہی کہا نا آپ نے. وہ آتے تھے آپ یہ کر دیں, آپ چشمے جاری کر دیں, آپ ایسے کر دیں, آپ ایسے کر دیں, مردوں کو زندہ کر دیں وغیرہ. آپ نے فرمایا سبحان ربی
بھائی میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے, میرا خدا یہ سارے کام کر سکتا ہے, میں تو اس کا بھیجا ہوا پیغمبر اور بشر ہوں. وہ پھر کہتے تھے آپ ہمیں بتائیں فلاں کس کا بیٹا ہے, غیب کی خبر بتائیں, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا. آپ فرماتے تھے لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر, بھائی میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو مجھے کبھی کوئی نقصان ہی نہ ہوتا. مجھے تو خود نقصانات ہو رہے ہیں, جنگوں میں شکست ہو جاتی ہے, بعض دفعہ کوئی کام میں کل کا سوچ کے کرتا ہوں نقصان ہو جاتا ہے. مجھے اگر پہلے سے پتا ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے تو مجھے نقصان کیوں ہو. کتنے دعوے میں کلیئرٹی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں میرا خیال ہے بات. کوئی مذہبی آپ نے اسکالر دیکھا جو 2 نمبر ہو اور وہ اپنی ایسی نفی کرتا ہو اپنی ذات کی؟ کوئی دیکھا آپ نے؟ شوف سرکار کو دیکھ لو. آپ شوف سرکار کے پاس جاؤ کہ میری والدہ کی بینائی چلی گئی ہے, میں چاہتا ہوں واپس آ جائے. وہ کہے گا کہ میں تو تمہاری طرح کا انسان ہوں, اگر میرے ہاتھ میں لوگوں کی بینائی لانا ہوتا تو میں آغا خان میں لوگوں کے آنکھوں کا یہ کسی آئی اسپیشلسٹ کے پاس بیٹھا ہوتا. یہ کہتا نا وہ. آپ شوف سرکار کے پاس جاؤ کہ حضرت آپ نے پھونک لگا کے فلاں کا گھٹنا ٹھیک کر دیا, حضرت میرا گھٹنا بھی ٹھیک کر دیں. پھونک سرکار اگر اوریجنل 1 نمبر پیر ہوتا تو وہ کہتا بھائی میری پھونکوں میں اگر اتنی طاقت ہوتی تو میں سلنڈر بھروا کے آغا خان ہاسپٹل میں رکھ لیتا. پھونکوں کے سلنڈر جو بھی آتا آغا خان والے اس پہ اسپرے کرتے اور اس کے گھٹنے ٹھک کر کے ہول سیل کے حساب سے گھٹنے جڑتے لوگوں کے. یہ کہتا نا. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ کے سمجھ میں نہیں آ رہا. جتنے عامل ہیں اوٹ پٹانگ لمبی لمبی پھینکتے ہیں. آپ ان کے پیر و مرشد کے پاس چلے جاؤ, جو جاہل پیر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جاؤ حضرت میرے سر پہ بال نہیں آ رہے, تو اس کو چاہیے جواب میں کیا, میں کیا ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کا ڈاکٹر ہوں کیا ہیں؟ لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں میری 2 شادیاں ہو گئی, کوئی طاقت کی دوا بتا دیں. میں کہتا ہوں میں کوئی حکیم ہوں, میں کوئی ڈاکٹر ہوں بھائی. لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں نا کاروبار, میں کوئی کاروباری مشورے دیتا ہوں؟ میرے اپنے کاروبار نہیں کتنے ڈبو چکا ہوں میں. آپ ان جاہل پیروں کے پاس جائیں, سب کچھ انہی کے پاس ہے, سب کچھ. وہ واقعہ نہ رہ جائے وہ جو میں سنا رہا تھا وہ ڈاکٹر صاحب کا نا, پھر اس سے آگے میں آؤں گا, ایک ٹرن ماروں گا. ایک ٹاپک ہے وہ جو میں نے دماغ میں ابھی میرے نازل ہوا ہے دماغ میں وہ. تو آپ جتنے یہ وہ کیا کس کی بات کر رہا تھا میں, پیر و مرشد سرکار کو دیکھ لو, یہ جتنے بدعتی پیر ہیں ان کو دیکھ لو, بیٹھے ہوں گے پھینکتے جائیں گے. بھائی تمہاری پوزیشن ہے کیا, تم ہو کیا؟ ہمارے نبی سے پوچھتے تھے غیب کے آپ کل کی بات بتائیں پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے. فرمایا بھائی کل کی بات تو اللہ جانتا ہے, میں تھوڑی جانتا ہوں. اور اتنی وضاحت کر دی, دیکھو اگر میں کل کی باتیں جانتا ہوتا تو مجھے کبھی نقصان ہوتا ہے؟ کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. مجھے تو پتہ چل جاتا یہ کام کرنے سے یہ نقصان کا خطرہ ہے, میں نہیں کرتا. تم دیکھ رہے ہو مجھے بھی نقصان ہوتا ہے. پھر وہ کہتے تھے آپ تو بازاروں میں خریداری کرتے ہیں, بھائی آپ کے پاس تو فرشتے ہونے چاہیے تھے, آپ بازاروں میں جاتے ہیں شاپنگ بھی کرتے ہیں خریداری بھی کرتے ہیں. تو نبی نے فرمایا تو کیا ہو گیا, میں تو بشر ہوں, انسان تو خریداری بھی کرے گا, کیا خیال ہے بھائی, اس کی اولاد بھی ہوگی. وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے موت کے بارے میں کہتے تھے, آپ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیے کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. افإن مت فهم الخالدون, آپ پر موت ہوگی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے, یہ بھی تو دنیا سے جائیں گے. اور صرف نبی نے باتیں نہیں کی ہیں, معاذ اللہ, نبی نے ذہن بنایا صحابہ کرام کا. یہ ذہن بنا کے گئے ہیں. خدا کی قسم باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, ذہن بنانا مشکل. بعض دفعہ پیر و مرشد باتیں کر رہا ہوتا ہے تواضع کی, میں خاکسار, میں متواضع, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ذہن وہ یہ بنا رہا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑی فلم ہوں, میں بہت مبارک ہستی ہوں, اور میرے پاس اختیارات ہیں, میرے پاس طاقتیں ہیں. لہذا توحید کی دعوت دے رہا ہوگا, مرے گا تو اسی کی قبر پہ سجدے کر رہے ہوتے ہیں لوگ, کیونکہ ذہن ایسا بنا کے گیا ہوتا ہے وہ. بھائی 2 نمبر لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, ذہن تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تواضع والی, لیکن جو مائنڈ سیٹ کر کے جاتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ہیں بہت پہنچے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً پہنچے ہوئے تھے, آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے, مگر الوہیت والی کوئی چیز آپ میں نہیں تھی, خدا نہیں تھے. اختیارات کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. آپ نے ذہن بنایا میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. بعض دفعہ انسان ایسے بھی کہہ دیتا ہے تواضعاً کہہ دیتا ہے نا, پیر و مرشد تو چاہتا ہے میرے مرنے کے بعد میری قبر پہ سجدے ہوں, وہ تواضعاً کہہ دے گا دیکھو سجدہ نہیں کرنا, توحید پرست بنو. اندر سے چاہ رہا ہوگا کیا ہو
سجدے ہوں. لیکن ہمارے نبی نے امکان ہی ختم کر دیا, فرمایا اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کرے جنہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ بنایا. اب لعنت کے بعد تو آپشن کیا ہو گیا, کس قدر سخت تنبیہ, ان پر لعنت ہو جو انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عیدگاہ بنایا, سجدہ بنایا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو دعوے میں کلیئرٹی ہے نا, دعویٰ ایک ہی ہے, میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر, میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا. پھر وہ کہتے تھے بھئی اللہ نے فرشتے کو کیوں نہیں چنا؟ بھئی اللہ سے پوچھو, میں کیوں بتاؤں. تو اللہ نے وہی نازل کی, لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین, بھئی زمین میں اگر فرشتے رہتے تو ہم فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے. رہتے انسان ہیں تو ان کا جو مینٹور ہوگا, ان کو جو گائیڈ کرنے والا ہوگا, وہ بھی کون ہوگا؟ انسان ہوگا. جنس سے مائل ہوتی ہے نا. دیکھو یہاں کوئی جن بٹھا دو بیان کرنے کے لیے, بیٹھے گا کوئی؟ فرشتہ آ جائے بیان کرنے کے لیے تو بیان میں تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرے گا, ہم کہیں گے تو فرشتہ ہے, نہ تجھے بھوک لگتی ہے, نہ تجھے تیری کوئی ملازمت ہے, تو صبح تک بھی بیٹھا رہے گا نا, تیرے پاس بہت ٹائم ہے, تو تکبیر اولا سے نماز ہی پڑھنی ہے تو نے. انسان ہو جس کو پراٹھے بھی کھانے ہیں, نماز بھی پڑھنی ہے, گیس وضو بھی بچانا ہے اس نے پراٹھے کھا کے, گوبھی کے پراٹھے کھا کے وضو بچانا کتنا مشکل کام ہے. میں تبھی جی گوبھی کے پراٹھے کبھی نہیں کھاتا میں. یار خود سوچو, پیاز کی بدبو برداشت نہیں کی گئی ہے, گوبھی کے پراٹھوں کی بدبو کون برداشت کرے گا؟ تو اس لیے یہ چیزیں جب کھایا کرو کسی محفل میں نہیں جایا کرو. خیر, تو فرشتہ بیان کر رہا ہوں, ہم بولیں گے بھائی یہ تو فرشتہ ہے, اس کے تو کوئی مسئلے ہی نہیں ہے, یہ تو اچھی اچھی باتیں ہی کرے گا. جس کے ساتھ سارے مسئلے ہوں, ہمارے نبی کی 9 بیویاں, غربت بھوک آپ کو بھی لگتی تھی, بیمار آپ بھی ہوتے تھے, آپ بھی زخمی ہوئے میدان جنگ میں, دانت ٹوٹے, آپ کے دانت شہید ہوئے, آپ کی زوجہ کا انتقال ہوا, آپ کو غم ہوا. زید ابن حارثہ آپ کے منہ بولے چہیتے بیٹے, جن کو حب رسول اللہ, جب کسی نے سفارش کرنی ہوتی تھی لوگ کہتے تھے زید ابن حارثہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو نبی سے سفارش کرے, جا کے ان کو پکڑو. رشتے کرانے ہوتے تھے نا, لوگوں نے زید ابن حارثہ سے رابطہ کرتے تھے, یار یہ نبی سے جا کے سفارش کریں. اتنے محبوب, وہ جنگ میں شہید ہو گئے. آپ کے چچا زاد بھائی جعفر طیار جو آپ کو انتہائی محبوب, وہ جنگ میں شہید. آپ کے چچا حضرت حمزہ جنگ میں شہید. اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں تو لوگوں کو موٹیویشن مل رہی ہے, بھائی جو ویژن یہ لے کر آئے ہیں سب سے پہلے خون ان کا اپنا بہ رہا ہے, اپنے رشتہ داروں کے. آج ہمارے سیاسی لیڈروں پہ میں تبھی تو کہتا ہوں بس زیادہ فری نہ کرایا کرو ان کو, سیاسی لیڈروں کو ووٹ دا کے دے دیا کرو, تھوڑا سا تعریفی بیان داغ دیا کرو, زیادہ فری نہ کراؤ ان کو, سمجھ رہے ہو؟ آپس میں لڑو مت, کیونکہ یہ جب ان کے مفاد ہوتے ہیں یہ آپس میں ملتے ہیں, اور ہم اور آپ کو خونی لڑائیوں میں ڈلوا چکے ہوتے ہیں. اور جب ان کے اسٹیبلشمنٹ سے مفاد ہوتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا باپ بناتے ہیں یہ لوگ. لیکن بس ایک پیغام میں آپ سے کو دینا چاہتا ہوں, کوئی عالم چاہے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے یا سپورٹ نہ کرے, کوئی عالم اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرے یا اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرے, کوئی عالم مسلم لیگ کو سپورٹ کرے یا مسلم لیگ کی مخالفت کرے, ان بیسس پر کسی عالم سے دشمنی مت مولو. سمجھ رہے ہو؟ کسی عقیدت کی بیس یا نفرت کی بیس یہ مت بناؤ. عقیدت کی بیس ہے دین کا علم, چاہے وہ آپ کی جماعت کو فیور کرے چاہے جماعت کو فیور نہ کرے. ہر عالم کا اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے, وہ اس نظریے پہ چل رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ایم کیو ایم کے دور میں ایک بڑے عالم تھے جو ایم کیو ایم کو سپورٹ کرتے تھے. بہت سے علماء کو ان پہ اعتراض تھا, یار آپ ایم کیو ایم کو سپورٹ کر رہے ہو. پھر علماء نے ان کو بٹھایا تو انہوں نے بتایا کہ میں کیوں سپورٹ کر رہا ہوں. چند چیزیں ایسے ویلڈ پوائنٹ انہوں نے بتایا کہ علماء خاموش ہو گئے. تو ان علماء سپورٹ تو پھر بھی نہیں کیا ایم کیو ایم کو, لیکن ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے. تو بہت سارے علماء کے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کی بیس پہ کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی جے یو آئی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, کوئی مسلم لیگ کو, کوئی پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہمیں آپ اس میں اعتدال میں رہو. اس بیس پر علماء سے دشمنی مت مولو کہ وہ فلانے میں کیوں ہے, وہ فلانے میں کیوں ہے, فلانے میں. سب علماء اور انبیاء کے وارث ہیں. جو بھی خیر کی بات کر رہا ہے ممبر پہ بس اس کی بات کو لو. آپ اس اختلاف میں زیادہ آگے مت جاؤ, ورنہ زبانیں خراب ہوں گی, دل خراب ہوں گے, اور عقیدت پھر سب سے ختم ہو جائے گی. جب ایک سے عقیدت نکلتی ہے تو آہستہ آہستہ کر کے سب سے عقیدت نکلتی ہے. اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے بھی خلاف مت ہو. آپ کے رشتہ داروں میں تو دیکھتا ہوں رشتہ دار جمع ہو نا کہیں دعوت پہ, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے, کوئی عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہے, ایسے یا منہ سے غصے میں جھاگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. پاگل ہو گیا ہو یار, برین ہیمریج سے مر جاؤ گے بھائی. تمہارے رشتہ دار ہیں یار, تمہارے بھائی بہنیں ہیں, چچا ماموں ہیں, ملو آپس میں, چاہے کوئی پی ٹی آئی میں, کوئی جے یو آئی میں, کوئی مسلم لیگ میں,
کوئی بات نہیں, ایک حد تک آگے جاؤ. تو میں کہہ رہا ہوں یہ لیڈروں کے چکر میں بہت زیادہ آگے جانے کی کوشش مت کرو. اب میں جلدی سے وہ ٹاپک ختم کرتا ہوں. تو میں کہہ رہا تھا دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں سادگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بے تکلفی, جو بات پوچھی جا رہی ہے آپ اس کا جواب دے رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو حضرت مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا, یہ بڑی زبردست بات لکھی, فرمایا کہ پیغمبر کے صداقت کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی طبیعت میں تکلف نہیں تھا. بخاری کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے, اقامت ہوئی, آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, انسا کما تنسون, ایسے ہی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول گئے. پھر فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور میں غسل کرنا بھول گیا. اب جو کم ظرف ہوگا وہ اس کو دلیل سمجھے گا پیغمبر کے نبی نہ ہونے کی, معاذ اللہ. وہ کہے گا دیکھو نبی ہو کے غسل کرنا بھول گئے, یہ کیسے نبی ہیں. لیکن جس کی کوئی مینٹل لیول صحیح ہوگا نا, دماغ صحیح ہوگا, کہے گا خدا کی قسم کوئی جھوٹا شخص اتنی بڑی بھول کا برسر ممبر اعلان نہیں کر سکتا. یہ اس کی علامت ہے, جو آپ کے دل میں وہ آپ کی زبان میں. تکلف والے لوگ ایسے تھوڑی کرتے ہیں. جھوٹا آدمی تکلف کر کے تو جھوٹ بول رہا ہوتا ہے نا, باتیں گھماتا ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, ادھر سے گھمائے گا. ہمارے نبی کی سیرت کتنی صاف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, خطبے کے دوران آپ نے اپنے نواسوں کو دیکھا, سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو. اب خطبے کے دوران باتیں کرنا منع, کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا. ہمارے نبی خطبہ دیتے ہوئے خطبہ چھوڑ کر گئے, دونوں کو اٹھا کے لے آئے گود میں. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا, آگے بڑی عجیب بات ہے, آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ صحیح کہتا ہے, انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہاری مال اور اولاد فتنہ ہے. دیکھو میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں, خطبہ دے رہا ہوں, لیکن اولاد کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوا. اللہ نے صحیح کہا, یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں. یار اتنی کلیئرٹی یار, گویا اپنے آپ کو خطا کار بھی قرار دے رہے ہیں کہ بھائی یہ بچے دیکھ کے میں تو, اللہ نے صحیح کہا ہے کہ یہ بچے اللہ کے ذکر سے تمہیں کیا کرتے ہیں, غافل. خطبہ دے رہا ہوں اور مجھ سے نہیں رہا گیا, غفلت طاری ہو گئی میرے اوپر. اصل میں طاری ہوئی نہیں, اللہ نے طاری کروائی ہے آپ کے اوپر, تاکہ آپ کی جو سیرت ہے نا, صاف ستھری سیرت, وہ عوام کے سامنے آئے. عرب نا اپنے بچوں کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے تھے, اس کو وقار کے خلاف سمجھتے تھے. جو زیادہ باوقار لوگ ہوتے ہیں, سوٹ ٹائی ہر وقت 3 پیس سوٹ میں, بچوں کو ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ڈیزائن کے ابا گھروں میں پائے جاتے ہیں. ایک دیسی ابا ہوتے ہیں, گھر میں آئے بچوں کو اونچے, جو میرے جیسا جو گائے بھینسیں پالتا ہے, بکریاں پالتا ہے, گھر میں آیا, بچوں کو ساتھ کلا بازی ہوئی, پیار کیا بچوں کو, شرارت کی, کوئی بچے نے اوپر چڑھ گیا, کوئی ادھر پیشاب کر دیا. یہ سب گھروں میں جو نارمل انسان کے بچے ہوتے ہیں ان کے گھروں میں یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن میں نے ناک پہ مکھی والے ابے بھی بہت دیکھے ہیں مارکیٹ میں اپنی زندگی میں. ایسے ابا, لوگ کہتے ہیں ایسا ابا کہاں سے لبا. ابا بہت بڑے آفیسر ہیں, وہ آئیں گے بڑے آرام سے اپنے بیٹھے اور چیزیں سب سیٹ رکھی ہوئی ہیں, کوئی چیز, کوئی بچے بھی خوف سے نا کانپ رہے ہیں, مجال ہے کوئی دائیں سے بائیں کر دے, کوئی چیز سے بیٹھے ہوئے آ کے. ابا بچوں کو پیار بھی کریں گے, بیٹا کیسے ہو, ہاؤ آر یو, فائن, نائس, بس ایسے بچے کو آرام سے کچھ جیب خرچی ورچی دے دی, تھینک یو, چلو گئے. بڑی ڈسپلن کے ساتھ بچوں سے ملا جا رہا ہے, کوئی کلا بازی نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہ بچوں کے گال پہ پیار کر رہے ہو پھر گھما رہے ہو, جیسے ہوتا ہے بچوں کے ساتھ. جیسے مزہ آتا ہے بچوں کی, اپنے بچے ہوں یا پوتے نواسے ہوں, آدمی ان کے ساتھ توتلی آواز میں باتیں کر رہا ہوتا ہے, کیا خیال ہے, انہیں جیسا بن جاتا ہے نا, آنکھیں یوں یوں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے بچوں کو. لیکن جو بڑے ڈیسنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سب چھچوری حرکتیں نہیں کرتے, اس سے ان کا وقار کیا ہوتا ہے, خراب ہوتا ہے. عربوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں, غیرت ویرت نا کے مسئلے بہت بنا لیا کرتے تھے عرب لوگ. تو ایک عرب آیا, ہمارے نبی کو دیکھا بچوں کو پیار کرتے ہوئے, تو اس عرب سردار نے کہا کہ میرے 10 بچے ہیں, میں نے کسی ایک کو بھی آج تک اپنے قریب نہیں آنے دیا, ایسا روب ہے میرا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے, حدیث کا مفہوم ہے, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, کہ اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے, اللہ نے اگر تمہارے دل سے رحم نکال لیا ہے, تو آگے مجھے الفاظ پورے یاد نہیں کہ تو پھر یعنی ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں. یا یہ فرمایا کہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم, یعنی تمہیں اپنی اولاد سے شفقت نہیں ہے, اس سے اتنا ریزرو ہو کے بیٹھے ہوئے ہو تم. کیسی سیرت یہ اس کلچر میں
اب تو کر لیتے ہیں لوگ، بے تکلف ہوتے ہیں، لیکن وہ کلچر جس میں عرب اپنے بچوں سے بے تکلف نہیں ہوتے تھے، اس کلچر میں پیغمبر سیدنا حسن حسین کو اپنے پشت مبارک پہ بٹھایا ہوا ہے، خطبے کے دوران گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور کمال کی بات بیٹی کو تو بالکل ہی لفٹ نہیں کراتے تھے عرب. یہ تو لڑکوں کی بات ہو رہی ہے، بیٹی کو تو غیرت کے خلاف کہ یہ پیدا کیوں ہو گئی زندہ دفن کرتے تھے. اور ہمارے نبی نے صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اپنی بیٹی کی بیٹی 2 سال 2.5 سال ان کی عمر تھی، ان کو کندھے پہ بٹھا کے 4 رکعتیں نماز کی پڑھائی ہیں آپ نے. بیٹی سے اتنا بے تکلف کوئی لیڈر کرتا ہے ایسے؟ نماز میں آپ آئے اور یعنی جب رکوع میں جاتے تو ان کو اٹھا کے نیچے کر دیتے، پھر جب سردے سے جا کے اٹھتے دوبارہ اٹھا کے کندھے پہ بٹھا لیتے. پوتی کو اپنی یعنی نواسی کو اتنی زیادہ عزت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ بے تکلف سیرت ہے بھائی. آپ بھول گئے ایک دفعہ ظہر کی نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، 4 ظہر یا عصر کی نماز تھی، 4 کے بجائے 3 رکعتوں پر آپ نے سلام پھیر دیا. یہ حدیث سناتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آتا. 3 رکعتوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا بھولے سے. پیچھے حضرت ابو بکر و عمر بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں فہابا ان یتکلما، وہ دونوں گھبرائے کہ نبی سے اس بارے میں بات کریں، کیونکہ نبی کا روب تھا نا. وہ انہوں نے کہا بھائی بس 3 پڑھ لی ہیں. تو کچھ لوگ پیچھے سے نکل گئے مبارکباد دے رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے 4 رکعتوں کو منسوخ کر کے کتنا کر دیا؟ 3. مبارک ہو بھائی، آج سے کتنی رکعتیں ہوا کریں گی؟ 3 ہوں گی. وہ تو نکل گیا بھائی، چلو بھائی مبارک. لیکن نبی کا عمل تو دلیل ہے. اور ابو بکر و عمر پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی، کیونکہ روب تھا کہ بھائی ایسا نہ ہو ہم نبی سے پوچھیں تو آپ غضبناک ہو جائیں کہ بھائی جب میں نے ایک کام کیا ہے تو اس کا مطلب آج سے یہی ہوگا. اس کا امکان تھا نا. دیہاتی لوگ ایسے موقع پہ بول دیا کرتے تھے، وہ بے تکلف ہوتے ہیں. تو ذوالیدین ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ہاتھوں والے، یعنی لمبے ہاتھ تھے ان کے. تو انہوں نے صف میں بیٹھے بیٹھے زور سے آواز بلند کی، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، کہ نماز میں اللہ نے کمی کر دی ہے یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں، آپ کو بھول ہو گئی ہے. آپ نے بڑے کانفیڈنٹلی فرمایا کل ذالک لم یکن، نہ میں نماز میں بھولا ہوں نہ اللہ نے کمی کی ہے، یعنی میں نے پوری 4 پڑھائی ہیں، نہ اللہ نے نماز میں کمی کی ہے نہ میں بھولا ہوں. بھائی 4 رکعتیں ہوئی ہیں. اب صحابہ تو اور خاموش، لیکن وہ صحابی نے کہا نہیں، قد کان بعض ذالک، کچھ تو یقیناً ہوا ہے، یا آپ بھولیں یا نماز میں کمی ہوئی ہے، دونوں میں سے ایک کام ہوا ہے لازمی. اب دیکھو نہ ہمارے نبی کو غصہ آیا اس پہ، حالانکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے تو آگے سے اب تو جواب نہیں بنتا تھا نا. بھائی پیغمبر کہہ رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ میں نماز میں کمی ہوئی ہے، تو اب اگر صحابی دوبارہ کہیں نہیں کچھ تو ہوا ہے لازمی، دونوں میں سے ایک کام تو 100% ہوا ہے، یا اللہ نے 4 کی 3 کر دی ہیں یا آپ 4 کے بجائے 3 پہ آپ نے سلام پھیر دیا، کچھ تو ہوا ہے. اب تو غصہ آنا چاہیے نا. کوئی پیر ہو جاہل پیر، وہ ایک کانفیڈنٹلی کوئی بات کہ نہیں ہوا، اگلا کہ ہوا ہے، آپ کیا کہ میں تیرے کو بیوقوف نظر آ رہا ہوں. جاہل پیر یہی کہے گا نا. تو سب کے سامنے میری بےزتی کرانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، لگائے گا چماٹ دبا یہاں سے. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں. بھائی انسانوں میں سے بھول ہو سکتی ہے اور بعض دفعہ بھول کے انسان سمجھتا ہے کہ نہیں بھولا میں. تو جب ان صحابی نے اتنے کانفیڈنٹلی کہا نا کہ کچھ تو ہوا ہے یقیناً، یا تو آپ بھولے ہیں یا اللہ نے 4 کی کتنی کر دی ہیں 3، پھر آپ نے صحابہ سے بولا آپ بتاؤ بھائی کیا ہوا ہے. وہی نا خبر متواتر، بھائی ایک آدمی کی خبر غلط بھی تو ہو سکتی ہے، پیچھے اور بھی تو نمازی تھے، آپ سب بتائیں. سب نے کہا آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں. سب نے کیا کہا؟ کوئی بات نہیں، انما انا بشر مثلکم، میں بھی انسان ہوں، بھائی غلطی ہو سکتی ہے. پھر آپ نے سجدہ سہو بھی کیا، 1 رکعت بھی الگ سے پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان تمام باتوں کو نبی کے نبی ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. جھوٹے لوگ ایسے نہیں ہوتے، اور احمق اور کم ظرف لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہیں بھائی، یہ تو بھول بھی رہے ہیں اور بھولنے کے بعد یاد دلانے پر یاد بھی نہیں آ رہا، غسل کرنا بھول رہے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ کا تو وقار کے خلاف ہے. اپنے بچوں کو کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو نماز میں سردے کی جگہ اپنی پشت پہ بٹھایا ہوا ہے، اور اپنی بیٹی کی بیٹی کو لا کے نماز پڑھا رہے ہیں. یہ تو وقار کے خلاف ہے. پیغمبر تو ایسے نہیں ہونا چاہیے ان کو. تو دیکھو دنیا میں جتنے بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، یہ جو جنگی لیڈر ہوتے ہیں،
کیسا ان کا ایک روب دبدبا ہوتا ہے, یہ اس طرح کے نہیں کر رہے ہوتے, یہ ان میں ایسا ظرف نہیں ہوتا ہے. گھر کی سیرت دیکھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ کے گھر کی سیرت, آپ کے گھر کے باہر کی سیرت, جنگوں میں آپ کی تدبیریں. تو ایک بات ہمیں پتہ چلتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلفات سے کیا تھی, خالی تکلف نہیں بالکل. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی, ایک عرب کا کوئی سردار آیا آپ سے کچھ مانگنے کے لیے, آپ نے قسم اٹھائی, اللہ کی قسم میں تجھے نہیں دوں گا. وہ چلا گیا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, فرمایا ان کو صدقہ دو. انہوں نے کہا میں آپ سے قسم نہیں توڑواؤں گا آپ کی, آپ نے تو قسم اٹھائی ہے. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی بات پہ قسم اٹھا لے اور بعد میں خیال ہو کہ نہیں وہ کام کر لینا چاہیے, تو اپنی بات سے رجوع کر لے, صحیح ہے نا, اور قسم توڑ کے کفارہ ادا کر لے. تو اس وقت یعنی بزبان حال آپ نے بتا دیا, اس وقت میرا خیال یہی تھا, تمہیں بالکل نہیں دینا چاہیے, لیکن بعد میں مجھے خیال آیا کہ نہیں وہ خیال میرا ٹھیک نہیں تھا, ان کو دے دینا چاہیے. تو اس وقت میں نے قسم اٹھا لی تھی, اب میں قسم توڑ کے کیا کر دوں گا, کفارہ. بھائی انسان تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, انسان تو اسی طرح ہی ہوتے ہیں. تو ہمارے نبی نے اپنی حیثیت یہ بھی بتائی کہ میں بشر ہوں, اور امت سے منوایا بھی کہ میں کیا ہوں, بشر ہوں, مجھے بشر ہی رہنے دینا. ہاں جو دین کی باتیں ہیں, جو اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا ہے, اس میں آپ سے خطا نہیں ہو سکتی. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا, چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں غصے میں نہ ہوں. جیسے ہم تو غصے میں ہوتے ہیں, جو باطل بات کہہ دیتے ہیں نا بعد میں رجوع کرتے ہیں, لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں ہے کہ غصے میں آپ نے کوئی شرعی مسئلہ بتایا ہو, بھائی کسی کو صدقہ دینا ہے یا نہیں دینا, اس کا شریعت سے براہ راست تعلق نہیں ہے نا, یہ تو انسان کی ذاتی رائے پر ہوتا ہے, اس میں رائے تبدیل بھی ہو سکتی ہے. لیکن شریعت کے جو جائز ناجائز حلال و حرام بتائیں وہ کس کا پیغام تھا, وہ اللہ کا, اس میں آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی. ان ہوا الا وحی یوحی, وہ وہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے نبی نے ایسے دعوے نہیں کیے. آج میں نے بخاری کی حدیث طلبہ کو پڑھائی ہے کہ ایک یہودی کا صحابی رسول سے بحث ہو گئی. یہودی نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو فضیلت دی تمام پیغمبروں پر, کچھ اس طرح کی حدیث تھی, آج ہی پڑھائی ہے لیکن مجھے پورے الفاظ یاد نہیں آ رہے اس کے, کیونکہ حدیث بہت سارے طرق سے مروی اور بہت مختلف طرح کے متون ہیں. تو جب انہوں نے کہا نا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضیلت دی, تو صحابی رسول نے ایک تھپڑ لگا دیا یہودی کے. صحابی رسول غیرت آ گئی کہ ہمارے نبی کا مقام تو سب سے زیادہ ہے, اتنی زور سے تھپڑ لگایا. تو یہودی آیا نبی کے پاس کہ انہوں نے مجھے مارا ہے تھپڑ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا کے تنبیہ کی, فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو. کیسی تواضع تھی. فرمایا جب قیامت قائم ہوگی نا تو انبیاء اللہ کے عرش کی طرف جائیں گے, تو میں جب عرش کی طرف جاؤں گا تو میں دیکھوں گا موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش کے پائے کو پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا مجھے معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مجھ سے پہلے زندہ کیا قیامت کے دن, ام جزیہ بساقۃ طور, یا کوہ طور پہ جو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہوئے تھے نا, اللہ نے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں دیکھوں گا, اور پھر بے ہوش ہو گئے تھے. تو اس بے ہوشی کے بدلے میں اللہ نے یہ آپ کو ایوارڈ دیا ہے کہ آپ عرش پہ مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہوں گے. کیسی تواضع ہے بھائی. آپ مجھے بتاؤ, میں پیر ہوتا, آپ کا مقابلہ کسی دوسرے مرید سے ہو رہا ہوتا, وہ کہتا ہمارا پیر مفتی طارق مسعود سے افضل ہے, آپ کہتے نہیں, آپ تھپڑ لگا دیتے. وہ میرے پاس آتا, میں کہتا صحیح تھپڑ لگایا, بالکل بالکل, بلکہ 2 تھپڑ میری طرف سے بھی, میں اس کا پیر ہوں تو میں ہی سب سے بہتر ہوں. تو مجھے, حالانکہ ہمارے نبی سب سے بہتر ہے تمام پیغمبروں میں. تو صرف تواضع تھی نا کہ بھائی نام لے کے مجھے کیوں فضیلت دے رہے ہو موسیٰ کلیم اللہ پر. مقصد حدیث کا یہی تھا کہ نام لے کے مقابلے مت کرو, اجمالی بات کیا کرو. اللہ نے ہمارے نبی کو تمام پیغمبروں کا سردار بنایا, نام لینے میں دوسرے پیغمبر کی توہین ہے. اب کوئی نام لے, دیکھو ہم کہتے ہیں یہ فلاں عالم کے پاس بہت علم ہے, ٹھیک ہے بھائی بہت علم کا ہے, فلاں عالم کے پاس فلاں مولانا سے بھی زیادہ علم ہے, فلاں مولانا سے بھی زیادہ, وہ فلاں مولانا آ جائیں گے. اب تو ہمیں کیوں نیچے دکھا رہا ہے یار, کیا خیال ہے بھائی؟ تو بس یہ بتا دے فلاں کے پاس بہت علم ہے تو ہمارے. یا آپ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر جو ہے بہت اچھا ہے, تیرے شوہر سے بھی اچھا, فلانے کے شوہر سے بھی اچھا, فلانے. تو عورتیں کہیں گی نا تم اپنے شوہر کی تعریفیں کرو, ہماری اگر عورتیں غیرت مند ہوگی تو کہیں گی ہمارے میاں کی برائی مت کرو. تو
مقابلے کرنے سے منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. اسی طرح حدیث میں آتا ہے لا تفضلونی علی یونس ابن متی, یونس علیہ السلام پر مجھے فضیلت مت دو. کیوں ہوا کیا ہے؟ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے نا, اللہ کی پرمیشن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, تو اللہ نے تنبیہ کے طور پہ مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا. تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اذ ابق الی الفلک المشحون, جب وہ بھاگے فرار ہوئے, یہ الفاظ استعمال کیے. تو اس سے یونس علیہ السلام کی کسی کے دل میں توہین آ سکتی ہے کہ یار وہ تو پیغمبر ہو کے بھی اللہ کی اجازت کے بغیر چلے گئے. تو ہمارے نبی نے اس کا علاج کیا کہ نا یونس علیہ السلام کی توہین نہیں آنی چاہیے, اللہ اور یونس کا معاملہ الگ ہے. فرمایا ایسا نہ ہو, کیونکہ ہمارے نبی نے کوئی کام اللہ کی پرمیشن کے بغیر نہیں کیا. تو کوئی کہہ سکتا تھا بھائی یونس علیہ السلام تو دعوت کے کام میں لگے رہے اور اللہ کی پرمیشن کے بغیر قوم کو چھوڑ کے چلے گئے, اور ہمارے نبی تو احد میں اپنی قوم کے مشکل وقت میں بھی کھڑے رہے. تو یہ ہو سکتا تھا نا, لوگ اس طرح سے کمپیئر کریں, اس سے یونس علیہ السلام کی فضیلت کم ہوگی. تو اس لیے آپ نے فرمایا یونس ابن متی پر مجھ کو فضیلت مت دو. ان کے والد کا نام متی تھا. تو یہ بھی تواضع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حضرت حکیم الامہ نے لکھا ہے, بالکل صحیح لکھا ہے, کہ سچا آدمی وہی ہوتا ہے جو بے تکلف ہو, اور جو جھوٹے ہوتے ہیں وہ باتوں کو گھماتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت بیٹھ کے. وہ میں کسی عرب کنٹری کے ڈاکٹر کا بتا رہا تھا, تو انہوں نے کہا دبئی میں بھی ماشاءاللہ ان پہ پابندی لگ گئی, الحمدللہ یو کے میں بھی, کیونکہ اتنی بڑی شخصیتیں کہ سب ڈاکٹروں کی دکانیں کیا ہو رہی تھیں, بند ہو رہی. مجھے اندازہ ہو گیا کوئی بہت بڑی فلم آئی ہے مارکیٹ میں. خیر جب میں گیا پھر انہوں نے علاج بتایا, فلاں بیماری کا یہ علاج ہے, فلاں بیماری کا, جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں. تو میں تو نہیں بیٹھا گیا, اٹھ کے جانے لگا. لوگوں نے مجھے بٹھایا, میں نے کہا یار پھینک رہا ہے, اس کو پھینکنے تو بیچارے کو. تو تم لوگ اس سے کہتے ہیں نہیں اس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. میں نے کہا تمہارے لیے رکھی ہوگی بھائی, یہ کون سی ایک چیز آئی ہے. تو جیسے ڈاکٹروں میں کوئی ایک ڈاکٹر آئے اور سب ڈاکٹروں کو کہے کہ یہ سارے میرے خلاف اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کی دکانیں بند ہو رہی ہیں, تو تواتر ان زیادہ ڈاکٹروں کے ساتھ ہے. تواتر ایک صحیح نہیں ہو سکتا میرے بھائی. ایک کو صحیح قرار دے کر سارے ڈاکٹروں کو آپ بولو کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. حکیم آتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھ لو, میں وہ چیز لے کر آیا ہوں بھائی, کوئی حکیم نہیں بتائے گا تمہیں. یہ کیوں نہیں بتائے گا؟ وہ مریخ سے آئے ہوئے لوگ ہیں, وہ اس زمین میں پیدا نہیں ہوئے. تو کیا لے کر آیا ہے جو کوئی نہیں بتائے گا؟ تیرے پر الگ سے کوئی 5ویں آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے؟ تو یہ اب میں اصل ٹاپک اسی طرح یاد رکھو, جب کوئی مذہبی اسکالر ہوتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بات آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا. سمجھ لو یہ بھی کیا ہے, منجن. پروفیسر غامدی صاحب کو جب آپ سنیں گے نا تو آپ کو لگے گا یہی ٹھیک ہے, باقی سارے علماء صلحاء دنیا میں غلط. تو تواتر غامدی صاحب کے ساتھ ہے یا باقی علماء کے ساتھ ہے وہ بتاؤ بھائی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورا اسلام ایک آدمی پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے یار, کہ یہ نہ ہوتا تو اسلام ہی گیا تھا, یہ ہے تو اسلام ہے. وہ ہر آیت کی وہ تشریح, وہ ہر حدیث کی وہ تشریح. آپ بتاؤ یہ تو کوئی بھی تشریح نہیں کرتا. یہ آپ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ کہہ رہے میں کسی کی تشریحات کو نہیں مانتا. وہ اس کو فخر سے کہتے ہیں, اور لوگ اسی چیز کو پازیٹیو لے کے جاتے ہیں کہ یار بندہ ہے وہ کسی کی تشریح کو نہیں مانتا, کسی کی تفسیر کو نہیں مانتا. کوئی فقہا کیا کہتے ہیں, محدثین کیا کہتے ہیں, نہیں کہتے ہیں بھائی میں نے دین کو سمجھا, ان سب لوگوں کو سائڈ پہ لگا کے میں نے اپنی عقل سے خود سمجھا ہے, یہ ہے بندہ. حالانکہ یہ چیز نیگیٹو ہے, یہ پازیٹیو نہیں ہے. لیکن اس نیگیٹو کو آپ کیا کے لے کے جا رہے ہو, پازیٹیو لے کے. جیسے وہ ڈاکٹر صاحب کے گھر جمع ہو گئے تھے سارے لوگ, ساری باتیں نیگیٹو کر رہا ہے. مجھے دبئی سے بھی نکال دیا, اور لوگ کہہ رہے ہیں یار تھا یار کوئی کہ دبئی کے ڈاکٹروں کی بھی دکانیں بند کر دی تھی, اتنا پہنچا ہوا تھا یہ. یو کے سے بھی اس کو نکال دیا, لندن کے ڈاکٹروں کی دکانیں بند کر رہا ہے. تو سارے تو ادھر ہی جا رہے ہیں. میں اکیلا تھا اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر کے بھائی تھے, وہ بھی کہہ رہے ہیں یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں اکیلا اور ایک ڈاکٹر کے بھائی. میں نے کہا یار یہ چیزیں تو نیگیٹو ہیں, کیوں نکالا تجھے دبئی سے؟ بھائی تجھے لندن سے بھی نکال دیا, تجھے فلاں جگہ سے نکال دیا, اب ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے تو یہاں آیا ہوا ہے. تو آپ کو میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, کچھ چیزیں نیگیٹو ہوتی ہیں, لوگ اس کو کیا لے کے جا رہے ہوتے ہیں, پازیٹیو. کچھ پازیٹیو ہوتی ہیں, لوگ اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں نیگیٹو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لوگ مجھے بھی کہتے ہیں مفتی صاحب حنفی ہیں, یہ نیگیٹو ہے. بھائی یہ پازیٹیو ہے, اس لیے کہ چاروں فرقہ صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں, ہم نے کوئی 5واں فرقہ نہیں نکالا, انہی میں جڑے ہوئے ہیں. یہ پازیٹیو ہے, اور جو ان سے ہٹے گا وہ 5واں نیا نکالے گا, اور پھر اس کا شاگرد کوئی اور نیا لے کر آئے گا, اس کا شاگرد اور نیا لے کر آئے گا.
یہ اسلام آج تھوڑی آ رہا ہے, صدیوں سے آ رہا ہے. تو جو صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے وہ ٹھیک ہے, یا آج جو لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. ایک دفعہ ایک آدمی نے کہا یہ آدمی اتنا تیز دماغ ہے اس کا, یہ کیوں تقلید کرتا ہے؟ تو شکر ادا کرو میں مقلد ہوں, ورنہ میں ریسرچ کر کے غامدی صاحب کا ریکارڈ توڑ دینا تھا میں نے. تم لوگ غامدی صاحب کو بھول جاتے, ایسی ایسی چیزیں مارکیٹ میں لا رہا ہوتا میں. شکر ہے کہ میں اسی فقہ کو فالو کر رہا ہوں جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے, جس نے اسلام جو حکومتیں کی ہیں پوری دنیا میں, اور میں باقی 3 کو بھی ٹھیک سمجھتا ہوں. یہ تو بہت پازیٹیو چیز ہے, اس بیس پہ تو آپ کو سننا چاہیے, ہم سے مسائل سننے چاہیے. ایک آدمی نے ابھی میں نے مسائل سیشن ریکارڈ کروایا نا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل بتائے جائیں گے, وہ آسک مفتی طارق مسعود پہ نمبر بھی دے دیا میں نے. تو ایک آدمی نے کہا بھائی یہ قرآن و سنت میں تھوڑی بتائے گا, تو فقہ حنفی بتائے گا. ٹھیک ہے, پھر آپ ان لوگوں سے سن لو جو چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو نہیں کرتے. پہلی بات تو فقہ حنفی کیا تورات اور انجیل سے مسائل بتاتا ہے؟ وہ بھی تو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر آپ اس کو سنو جو کہتا ہے میں چاروں میں سے کسی کو نہیں مانتا, میں ڈائریکٹ قرآن و سنت سے مسائل بتاتا ہوں. پھر سب سے پہلی فرصت میں آئیں گے غامدی صاحب, پھر آپ مسائل ان سے سیکھو. آپ کانوں کو ہاتھ پکڑ لو گے, آپ بولو گے بھائی یہ تو ہم نے تورات انجیل میں بھی ایسے مسائل نہیں پڑھے ہیں. اب ہمارا لبرل طبقہ تو ان کو بہت سنتا ہے کیونکہ وہ تو دین میں بالکل زیرو ہے نا, اس لیے وہ سنتا ہے کہ یار زبردست باتیں. وہ زبردست نہیں ہے بھائی, وہ آپ کو لگ رہی ہیں. جب حدیث کی حجیت ہی کا انکار کر دیا تو پھر رہ کیا گیا؟ باقی اسکالروں کو آپ سنو گے وہ سب اپنے اجتہادات لا رہے ہوتے ہیں, اور یورپ امریکہ میں تو ایک ادھم مچی ہوئی ہے, ہر اسکالر کا فتویٰ دوسرے سے مختلف. جتنے مسائل سینٹر کھول کے دیکھو گے سب کی رائے دوسرے سے الگ, اور ہر آدمی لیبل لگا رہا ہوگا قرآن و سنت قرآن و سنت. تو یہ دیکھنے میں پازیٹیو لگتا ہے, حقیقت میں کیا ہے یہ نیگیٹو ہے. ہمارے ایک دوست تھے عالم بنے امریکہ جا کے, تو وہ پہلے انہوں نے کہا یار میں عالم بنوں گا, کسی مسلک میں نہیں بنوں گا, میں ڈائریکٹ قرآن و حدیث کا عالم بنوں گا. تو جب وہ بنے نا تو وہ کھچڑی سی پک گئی, ان کو خود ہی سمجھ میں آ رہا تھا میں ہوں کیا. دوست بعد میں بنے, وہ پہلے دوست نہیں تھے میرے. وہ کھچڑی سی پک گئی, وہ خود کانفیڈنس نہیں ان میں کہ یار میں کدھر جا رہا ہوں, میں کوئی مرتب چیز ہی نہیں ہے. ہر مسئلے کی تحقیق کرو یا کتابوں میں تلاش کرو تو کتابوں میں نہیں پتا, حنبلی فقہ میں دیکھیں, شافعی میں دیکھیں, اہل حدیثوں میں دیکھیں تو قدیم اہل حدیث تو تھے ہی نہیں. پھر ابن تیمیہ کی کتابیں دیکھنا شروع کی تو وہ تو 99% تو وہ حنبلی ہیں. پھر ان کو فالو کیوں کریں, ان کی رائے سے بھی تو اختلاف کر سکتے ہو, تقلیدی کرنی ہے. اتنے بوکھلائے. پھر کسی عرب عالم کے پاس گئے, انہوں نے کہتے ہیں کہ یار میں تو پڑھ تو لیا ہے لیکن میں خود عجیب سا ہو گیا ہوں میں. تو کہتے ہیں اس عرب عالم نے کہا کہ دیکھو صدیوں سے, جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے نا, صدیوں سے علماء کسی ایک فقہ میں ہی عملی طور پر پڑھتے چاروں فقہ ہیں لیکن عمل کے لیے کسی ایک کو اختیار کرتے ہیں. پڑھتے تو علماء سب کچھ پڑھتے ہیں, عمل کے لیے. تو اب آپ پراپر وے میں نا ان چاروں میں سے کسی ایک فقہ کو پراپر پڑھو اور پھر باقیوں کو بھی پڑھو, اور عمل کے لیے کسی ایک کو اختیار کر لو. پھر ان کا میرے پاس فون آیا, صاحب میں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ برباد کر دیا ہے. تو مجھے کہنے لگے آپ مجھے فقہ حنفی پڑھا دیں. فون کیا انہوں نے مجھے کہ میں پراپر فقہ حنفی ایک فقہ پراپر پڑھوں نا میں بیٹھ کے. تو میں نے کہا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے بھائی, میں آپ کو کیسے بیٹھ کے پڑھاؤں, کسی ادارے میں داخلہ لیں جا کے. تو عملی طور پر کچھ چیزیں دیکھنے میں باتیں کرنے میں بہت اٹریکٹیو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف میں وہ کیا ہوتی ہیں, زیرو ہوتی ہیں, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ بہت دماغ کی بات ہوتی ہے. دیکھو اور آسان میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کے یہاں کوئی داماد جب آتا ہے رشتہ لینے کے لیے, بھی داماد بنا نہیں ہے, سیدھی باتیں کر رہا ہوگا نا آپ کو برا لگے گا, باتوں کو گھما رہا ہوگا آپ کو کیا لگے گا, اچھا لگے گا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میں اپنی مثال دے دوں, دینے میں کوئی حرج نہیں. پرانی بات ہے, 2000 ایک دفعہ میری شادی کب ہوئی تھی, 2008 یا 2009 کی بات ہوگی. یہ واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. میں گیا تو میں نے جب پیغام بھیجا تو انہوں نے کہا آپ کے تو نکاح میں پہلے سے زوجہ بھی ہے, بچے بھی ہیں, تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اب 2 نمبر بات کیا ہوتی, ایکچولی ہماری گھر میں بنتی نہیں ہے, اصل میں میں بہت ٹینشن میں ہوں, میری وائف کو یہ مسئلہ ہے تو فلانا مسئلہ ہے تو ڈمکانا مسئلہ ہے, ایکچولی کر کے وہ کہتے ہیں یار یہ تو باقی بیچارے کو بہت شدید ضرورت ہے اور یہ بہت باوفا آدمی ہے اپنی بیوی کے ساتھ, لیکن مجبوری ہے جس کی وجہ سے یہ کر رہا ہے. اور بیٹا آپ کماتے کیا ہو؟ کل بس اللہ کا دیا ایسا, بے فکر رہے ہیں. ابھی کمائی کا نہیں پوچھو آپ, کمائی. ابھی دیکھو گاڑی میں آ رہا ہوں, کار چلا کے آؤں, کار تھی میرے پاس FX تھی پرانی, قسطوں پہ 3,000 روپے قسط تھی اس کی, 40,000 کی خریدی تھی, 3,000 قسط تھی.
ڈینٹر کے پاس گیا تھا کہ اس کی چھت چپکی ہوئی ہے تو سیدھی کرنی ہے. اس نے کہا ہاتھ سے کر دو, یوں کی تو ہوگی. میں نے کہا بلا وجہ میں نے اتنی ٹینشن لی ہوئی تھی. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے, حقیقت بتا رہا ہوں میں. تو وہ یوں کیا, میں نے کہا بھائی اتنا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام اتنا آرام, میں نے کہا پینٹ بھی میں پھر خود ہی کر دیتا ہوں اس کو بیٹھے. تو خیر اس میں رشتہ لینے کے لیے گیا تھا. تو میں نے کہا بھائی گاڑی ہے, اپنی ذاتی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ باتیں کرتا. تو مجھے یہ غم نہیں تھا کہ لازمی ہو. میں نے کہا ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے بول دیا, میں نے کہا بھائی میرا پہلی وائف سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, میری ان سے اولاد بھی ہے, میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہا ہوں. میں نے ان سے کہا دیکھو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ میری ایک نظریہ ہے کہ اس زمانے میں مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے, تو میں گھر دے رہا ہوں اور دیکھ لیں آپ آ کے. تو کیا آپ کے خاندان میں, میں نے کہا خاندان والے سارے میرے بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں جب ایک بیوی بچوں کو پال رہا ہوں تو آپ دیکھ لیں مجھے. تو وہ انکار کر دیا انہوں نے. تو جو مستورات تھی نا گھر کی انہوں نے انکار کر دیا. تو میرے جو سسر تھے نا, ابھی انتقال ہوا ان کا 1 سال پہلے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے کہا یار یہیں کرنی ہے اپنی بیٹی کی شادی. 6 مہینے بعد انہوں نے ہاں کی. انہوں نے کہا بندے میں ایک چیز صحیح نظر آ رہی ہے, بات کو گھما نہیں رہا ہے. صحیح ہے نا, بات کو گھما نہیں رہا ہے, گھما نہیں رہا ہے بات کو. کوئی یہ نہیں کہ یوں اور وہ, جو ہے اس نے گھر بھی دکھا دیا, بھائی یہ گھر ہے, یہ میری آمدن ہے, آپ دے دیں تو نوازش آپ کی, نہیں دیں گے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم نہیں دیں گے. تو میں نے کہا پھر کہیں اور ٹرائی ماریں گے ہم. میں نے ایسے بولا کہیں اور ٹرائی کریں گے. تو پھر ان کی بات مجھے یاد ہے, انہوں نے پھر اپنے گھر میں بولا کہ آج کل تم لوگوں کو نا, میں یہ نہیں کہہ رہا میں بہت ایک نمبر ہوں, اللہ جانتا ہے میں کیا ہوں, لیکن ان کی الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. انہوں نے کہا یار آج کل مسئلہ یہ ہے کہ صحیح آدمی سمجھ میں ہی نہیں آتا کسی کو, جب تک باتوں کو گھمائے گا نہیں, الٹی باتیں نہیں کرے گا, اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا بندہ. تو وہ 6 مہینے سوچتے رہے کہ بندے نے اپنی پوزیشن بتا دی ہے, بھائی یہ آمدن ہے اور اس طرح سے رکھنا ہے, اور پہلی بیوی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, کوئی لڑائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. پہلی بیوی راضی ہے, نہیں راضی بھی نہیں ہے, یہ بھی میں نے بتا دیا, کوئی راضی بازی نہیں ہے بھائی. پھر عین وقت پہ انہوں نے مجھ نکاح تو کر لیا انہوں نے, لیکن انہوں نے خود بتایا کہ ہم اپنے خاندان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کے خاندان سے کوئی آ ہی نہیں رہا. تو پھر آپ ایسا کرنا کہ لے آؤ کسی کو بھائی بنا کے, کسی کو بھابھی بنا کے لے آؤ. تو پھر یہاں ہماری مسجد کمیٹی کے اس وقت صدر تھے, طارق بھائی نام تھا ان کا. ان سے میں نے کہا ابھی فی الحال آپ 1 دن کے لیے مجھے بڑے بھائی کے طور پہ ادھار چاہیے, اور میں نے کہا اپنی وائف کو بھی لے آئے میری بھابھی بنا کے. اب نکاح میں تو جانا ہوتا ہے نا, ماں باپ کو معلوم تھا, ہماری اہلیہ کے والدین کو پتا تھا, رشتہ داروں کو نہیں پتا تھا. ان کو رشتہ داروں کو فیک بھائی بھابھیاں دکھانی تھی تاکہ ان کو یہ ہو کہ بھائی, انہوں نے جب مجھے دیکھا نا 6 مہینے کے, یار ٹھیک ہے بھائی بندہ کانفیڈنٹلی سنبھال لے گا, اللہ ہی کرتا ہے, کون سنبھال سکتا ہے. خیر تو اب یہ نہیں پتا میں نے سنبھالا یا گھر والوں نے سنبھالا مجھے, تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. خیر تو ہم یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے ہمیشہ. میں جن کو اپنا بڑا بھائی بنا کے لے کے گیا وہ بھی طارق, وہاں پہنچے, میں نے کہا, انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ تو میرا نام بھی طارق, آپ کا 2 بھائیوں کے نام طارق ہوتے نہیں ہیں. ہم نے سوچا ہی نہیں تھا یہ, بس پکڑے جاتے جاتے بچ گئے ہم, پکڑے جانے والے تھے کہ بچ گئے ہم. پھر ہم نے نام وہاں جمشید یا کوئی نام چینج کیا فوراً. میں نے کہا بھائی خدا کے لیے یہ تو عجیب سا ہو جائے گا. انہوں نے 2 بھائیوں کے نام طارق کیسے ہو گئے؟ تو خیر نکاح بڑا ہو گیا بعد میں. اچھا انہوں نے یہ بھی نہیں بتایا تھا اس کے نکاح میں پہلی زوجہ موجود ہے. ماں باپ اپنی بچی کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں الگ اینگل سے, رشتہ دار الگ اینگل سے سوچتے ہیں. تو نہ پہلی والی کو معلوم, رشتہ داروں کیا. پھر میں نے کس سے سنائے میں اپنے بیان میں کہ لاہور گیا تو کیسے گیا, ایک کو یوں اتارا جا کے ان کو پتہ نہ چلے کہ دوسری بھی ادھر. ان کے بہت اب ہماری زندگی ایسے گزری ہے نا کہ کبھی آپ اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو میں بتاؤں گا. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, خبر متواتر غلط نہیں ہو سکتی. اسی طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ دین کسی ایک آدمی پہ نازل ہوا ہو. علماء صلحاء کا ایک طویل سلسلہ ہے. ہاں جیسے ڈاکٹروں میں غلط بھی ہوتے ہیں صحیح بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں کہ سارے ڈاکٹر غلط ہو جائیں. ایسے ہی مولویوں میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے مولوی غلط ہو جائیں اور 2-4 لوگوں جن پر اسلام ڈیپینڈ کرنا شروع کر دے. یہ ممکن نہیں ہے. تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں جو میں علمی بات لے کے چلا تھا. خبر متواتر جہاں ہوگی تو خبر واحد کو خبر متواتر پہ ترجیح نہیں دی جائے گی. یہ جو امام ابو حنیفہ کے بعض مسائل آپ کو لگتا ہے نا حدیث کے خلاف ہیں, وہ قرآن کے مطابق ہوتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے حدیثوں میں تعویل کر دی ہوتی ہے. قرآن کے مطابق ہوتے ہیں اس لیے انہوں نے حدیث میں تعویل کر دی ہوتی ہے. مثال کے طور پر یہ جو حدیث ہے
ولی کی اجازت کے بغیر نکاح. تو قرآن میں نکاح کی نسبت ڈائریکٹ عورت کی طرف کی ہے اللہ تعالیٰ نے, حتیٰ تنکح زوجا غیرہ. تو امام صاحب نے کہا قرآن متواتر ہے, تو حدیث میں اگر آ رہا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو اس کی تعویل کی ہے. جیسے آتا ہے نا, جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان, جو وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے, تو ایمان نہ ہونے کا مطلب تھوڑی کافر ہو جائے گا, تعویل کی جاتی ہے نا. خیر یہ مسئلہ اختلافی ہے, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہونا یا نہ ہونا. میرا تو صرف ایک اصول بیان کرنا مقصد ہے. بہت سے مسائل ایسے ہیں امام صاحب نے دیکھا. ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. قرآن دیکھو, بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے نا, کسی نے کسی کی قیمتی گھڑی چرائی اور وہ رکھی ہوئی ہے, اور 2 گواہوں سے ثابت ہو گیا, تو چور کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا اور گھڑی جو رکھی ہوئی ہے وہ بھی واپس کی جائے گی. یہی مسئلہ ہے نا, ایسا ہی ہے. لیکن اگر وہ گھڑی چور کھا کے ختم کر دی, ویسے کسی نے کسی کی کوئی چیز چرائی ہو اور کھا کے ختم کر دی, تو قیامت تک اس کے ذمے ضمان رہے گا. بھائی گھڑی چرا کے ختم کر دی تو پیسے دو, ابھی نہیں ہے تو بعد میں دو, ذمے ہو گئے. لیکن چور کے بارے میں امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چور نے گھڑی چرائی اور کھا کے ختم کر دی تو ہاتھ کٹے گا, ضمان نہیں آئے گا اس کے اوپر چوری کا. ہاں وہ گھڑی ایز اٹ از رکھی ہوئی ہے تو ضمان آئے گا, ہلاک کر دیے, خرچ کر دیے, ضمان نہیں آئے گا. کہنے میں تو یہ عجیب سی بات لگتی ہے یار. وجہ کیا؟ امام صاحب کہتے ہیں قرآن کہتا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا, چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹ دو, یہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا بدلہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں جو کچھ اس نے کیا اس کا پورا بدلہ ہاتھ کٹنے کی صورت میں مل گیا ہے. اب اگر آپ اس پہ کچھ اضافی ڈالتے ہو تو وہ قرآن پر اضافہ ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ کہتے ہیں وہ تو قرآن پہ اضافہ ہو جائے گا پھر. تو بس وہ کھا کے ختم ہو گیا تو بس ہاتھ کٹ گیا, بھائی پوری سزا مل گئی اس کو. تو اس میں ایک طرح سے چور کو فیور دیا جا رہا ہے کہ جو چوری کے خلاف کیس کرے گا نا, چور کے خلاف کہ اس نے چوری کی ہے, یہ ذہن میں رکھے ہاتھ تو کٹے گا, تیرا مال نہیں ملے گا, لہذا چوری کا کیس نہیں کر تو اسلام تھوڑی چاہتا ہے لوگوں کے ہاتھ کٹیں بھائی. نہیں یعنی میرا خیال ہے بات. اس بہانے فائدہ کیا ہوگا؟ ہاتھ, شریعت تو حدود کو ساقط کرتی ہے, شریعت چاہتی ہے لوگوں پہ حد جاری نہ ہو, کوئی بہانہ تلاش کرو تاکہ حد ساقط ہو. کیونکہ اس کو یہ بتا دیا امام حنیفہ نے کہ تو نے اگر یہ دعویٰ کیا نا کہ اس نے چوری کی ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بھی کٹا دوں گا اور میری گھڑی بھی مل جائے گی, ہاتھ تو کٹے گا, تیری گھڑی نہیں ملے گی. تو اب چوری کا دعویٰ وہی کرے گا جو واقعی زمین سے چوری کے جرم کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور جس کے پیش نظر اپنی گھڑی ہے تو گھڑی لے اور پتلی گلی سے نکل. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے جو مجتہدین اور فقہا سوچتے ہیں نا, ہم وہاں تک سوچ سکتے نہیں ہیں, ہمارے اندر وہ صلاحیت ہے نہیں. اور ہر پتھر سے جب ہٹاؤ گے ایک نیا اسکالر نکلتا ہے. میں ہوں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسئلے حل کروں گا, اور یہ مفتی طارق مسعود تو حنفی ہے, فلانا تو شافعی ہے, فلانا تو حنبلی ہے, فلانا تو یہ ہے. تو جو چیز پازیٹیو تھی اس کو نیگیٹو بنا دیا, اور جو نیگیٹو تھی اس کو کیا بنا دیا؟ بولو, پازیٹیو بنا دیا. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اللہ تعالیٰ سے دعائی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. مغرب سے عشاء کا وقت اتنا زیادہ لمبا ہو گیا ہے کہ میں تھک جاتا ہوں بول کے, اب بس کر لیتے ہیں میرا خیال ہے. تو میں جو ٹاپک لے کے چلا تھا بس اس کو سمیٹ دیتے ہیں کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا. وہ ٹاپک اصل میں یہ تھا جس پہ کئی ہفتے بیان ہو چکا ہے کہ انسان کو خواہشات کی بیس پہ فضیلت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. آج پوری دنیا اس پہ چل رہی ہے, کون زیادہ اچھا کھاتا ہے, کون زیادہ اچھا پہنتا ہے, کس کی گاڑی اچھی ہے, کس کی گھڑی اچھی ہے. تو بھائی یہ تو جانور بھی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ 2 چیزوں کو دیکھتا ہے, علم تمہارے پاس کتنا ہے, شریعت کا علم, اور اس پر عمل کتنا ہے. علم اور عمل ہے تو اللہ کی نظر میں آپ اشرف المخلوق ہیں. اگر علم اور عمل نہیں ہے تو انسان جو اپنے آپ کو فنٹر سمجھ رہا ہے, پوری کائنات مسخر کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کائنات مسخر تو ہو جائے لیکن آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا. پوری کائنات آپ کے کنٹرول میں آ بھی جائے, آپ, قرآن کیا کہتا ہے, ثم رددناہ اسفل سافلین. انسان یا تو فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے یا جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو یہ اشرف المخلوقات ہمیشہ نہیں ہے, یہ جب ہے جب اس کا عمل اچھا ہو. عمل اچھا نہیں ہے تو ارذل اراذل ہے, یہ سب سے خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہے. پھر یہ قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں, جانوروں کی طرح, بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو اس لیے اگر آپ زنا کر رہے ہو اور فوش فلمیں دیکھ رہے ہو اور برائیوں میں لگے ہوئے اور توبہ بھی نہیں کر رہے, زندگی تبدیل بھی نہیں کر رہے, نمازیں چھوڑ رہے ہو, ماں باپ کو ستا رہے ہو, شراب پی رہے ہو, لائف کو انجوائے کر رہے ہو, تو میرے بھائی آپ سوٹ ٹائی میں دیکھنے میں کتنے بھی اچھے لگو, کتنے بڑے سائنٹسٹ ہو, اللہ کی نظر میں گدھے گھوڑوں سے بھی کیا ہو, بدتر ہو.
اور آپ کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, ٹماٹر کی ریڑھی لگا کے ٹماٹر بیچتے ہو, لوگوں کے جوتے گانٹھتے ہو, ایماندار ہو, نماز روزے کے پابند ہو, اللہ کے حکام کو پورا کرتے ہو, آپ اللہ کی نظر میں اشرف المخلوقات ہو, مخلوق میں سب سے افضل ہو. تو یہ کرائٹیریا ہونا چاہیے انسان کے اچھے اور برے ہونے کا, عمل, اس کے علاوہ کوئی معیار نہیں ہے اللہ کے ہاں. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ اللہ ہم سب کو موت سے پہلے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ورنہ مرنے کے بعد تو ہمارے اچھے بھی سمجھ جائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہو, اور ہمیں تو استثناء بھی نہیں مل سکتا. کوئی سوالات ہیں آپ کے؟ جی پوچھیں, مائک دے دو. وہ بھائی کا سوال, میری والدہ کی صحت خراب ہے, ان کے لنگس میں پانی بھر گیا ہے, دعا کریں, دل سے دعا ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. دل بھی کمزور ہے, اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. شکیلہ خان ہسپتال میں داخل ہیں, دل سے دعا, اللہ تعالیٰ اس بہن کو شفا عطا فرمائے جلد سے جلد. آپ کہتے ہیں کہ زوجہ کو گھمانے پھرانے کے لیے لے جانا چاہیے, قرآن میں ہے کہ گھر میں قرار پکڑو, بلا ضرورت نہ نکلو. تو بلا ضرورت نہیں, یہ گھمانا پھرانا ضرورت میں داخل ہے. زوجہ کو کبھی کبھار گھمانے پھرانے لے کے جانا یہ ضرورت میں ہی داخل ہے, یہ بلا ضرورت نکلنا نہیں کہلائے گا. کیونکہ گھر میں رہ کے آج کل گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں. وہ گاؤں جہاز, میں پہلے گاؤں میں جاتا تھا لوگوں کے, تو فٹ بال کے گراؤنڈ میں اور گھر میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اب تو فلیٹ ہو گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہو گئے ہیں. اور پھر ماحول بھی تو دیکھو نا کیا جا رہا ہے. پردے والی, ایک تو عورت نے اس زمانے میں پردہ کیا ہوا ہے, کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی قربانی ہے. تو پھر اس کے جائز حاجات انسان کو خود پوری کرنی چاہیے. تو وہ جو کبھی کبھار گھمانا پھرانا ہے وہ ضرورت میں